رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, once again another week of learning, and with grace of Allah subhanahu wa ta'ala, like I mentioned last week as well, that we're in month of Ramadan, جو کہ ایک اللہ پاک کا خصوصی کرم فضل اور عنایت ہے ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، جو ہمیں یہ ایام ملے، مہینے ملے، جن کے اندر ہم تھوڑا عمل کر کے بھی اچھائی کی طرف زیادہ اجر پا سکتے ہیں اور ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو سکتے ہیں۔ آج ویسے تو میں اکثر ہی جب کوئی بات ہوتی ہے تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کے حوالے سے مختلف چیزوں پر جو پیرنٹنگ چیلنجز ہیں، جو کہ مختلف ادوار میں بدلتے رہتے ہیں اور دور حاضر میں بہت ہی زیادہ چیلنجنگ ہو گئے ہیں، لیکن ان سب میں سے جو آج جس پر ہم بات کریں گے، اس پر آپ سب کی آن لائن اینڈ آن سائٹ خصوصی توجہ چاہیے، کیونکہ یہ جہاں بھی ہم نے سفر بھی کیے، wherever we went around the world, everyone seemed to be in a similar situation regarding their children, and that is use of gadgets. کہ دور حاضر کے اندر جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئی اور لیٹ 90s میں یہ چیزیں کافی تیزی سے آنا شروع ہو گئی، لیکن پھر ارلی 2000 and onward, especially from 2004-5 onwards، یہ ایک سیلاب آ گیا جس میں ہمارے پاس کمپیوٹنگ ڈیوائسز، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپس اور پھر چھوٹی ڈیوائسز جو موبائل فونز، اور ایک بڑی تبدیلی پھر چینج آئی کہ جو بٹن فون سے ہم ٹچ فون کی طرف آئے، جن کو ہم سمارٹ فونز کہتے ہیں۔ پھر یہ ایڈلٹس کے یوز میں رہے ٹو بگن ود، ایک نئی چیز تھی، نیا فنومینا تھا، ان کو سیکھنا تھا اپنی زندگیوں میں، سب نے اس کو لایا، اور پھر obviously gradually یہ پاس آن ہوا ڈاؤن ٹو our children۔ تو جس طرح کوئی بھی چیز جب آتی ہے یا ہم کوئی بھی ترقی کرتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، تو where it brings benefits when we advance in any walk of life, at the same time it presents its challenges. So whenever there's opportunity, there's always a cost. So آج ہم مل کے تھوڑا دیکھیں گے کہ جو آج کے پیرنٹس کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایڈجسٹمنٹس چاہیے، لرننگ ان کے پاس اپرچونٹیز ہیں یا چیلنجز ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے موبائل ڈیوائسز کا جو یوسیج ہے ایڈلٹس کے درمیان اور پھر بچوں کے مطابق۔ لاسٹ سروے جو ہوا اکراس دا گلوب، جو ایوریج ٹائمنگ آف اینی انڈیویجول آن اے ڈیوائس از 9 hours a day۔ ہم میں سے ہر کوئی کم از کم دن میں 9 گھنٹے کسی نہ کسی قسم کی ڈیوائس پہ ہے، بھلے وہ موبائل فون ہے، بھلے وہ ٹیبلٹ ہے، کمپیوٹر ہے، گھر پہ ہے، کام پہ ہے، ہوم ورک کر رہا ہے، اسکول میں ہے، بچوں کی سچویشن میں، لیکن وہ کسی نہ کسی ڈیوائس پہ ہے، بھلے ٹی وی دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے۔ تو یہ ایک مائنڈ باگلنگ فگر ہے، بہت ہائی ہے، 9 hours a day۔ بیکاز ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے باقی پورے دن کو بھی سپلٹ کرنا ہے، باقی کو جس میں آرام بھی ہے، کام بھی ہے، باقی معاملات ہیں، بچوں کے ساتھ جو وقت گزارنا ہے، سفر ہیں، سارا سسٹم ہے۔ تو اس کے اندر جب 9 hours ایوریج آئے تو it's alarming. That in itself is very high. So پھر بچوں کا جو انیشلی بہت زیادہ ارلی ایج سے ہم ان کو ڈیوائسز نہیں دیتے تھے، میں کیونکہ میرا اپنا ذاتی ایکسپوجر رہا موبائل ڈیوائسز کے ساتھ، تو فرسٹ when he really became popular in early 2000، ایسا سوچ لیں کہ 2001 2 3 4، ٹھیک ہے بچوں کو ہم ایڈلٹس جو ہے وہ ایکسیس دیتے تھے ڈیوائسز کا، ایک تو تھوڑی بڑی ایج کے بچوں کو دیتے تھے، لیٹس سپوز 7 to 8 years old،
9 years old, in some cases 10 years old. کیونکہ ہماری یہ سوچ تھی کہ ان کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ڈیوائسز کی جتنی بڑے بندوں کو ہے, تو اس بہت چھوٹی عمر کے بچوں کو ایکسیس دینا ڈیوائس کا میننگ لیس ہے. there is no point because they won't understand. But slowly then obviously app developers, software developers, mobile phone companies, gadget developers, انہوں نے سوچا جس طرح کسی بھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے تحت بھلے فیشن ہو, کلودنگ ہے, لیجر اینڈ ہاسپٹیلٹی ہے, آپ دیکھیں گے آپ کے ٹارگیٹ کسٹمرز کون سے ہیں, اور پھر بزنسز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تھرو ایسی چیزوں کو ڈیزائن کریں گے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ آبویسلی وہ ایکسلریٹ کر سکیں اپنی سیلز کو اینڈ افیکٹولی میک پروفٹس. تو وہ تو ہمیشہ اس چیز کو دیکھیں گے. تو اس میں بھی پھر انہوں نے دیکھا کہ جو گیجٹری کے مینوفیکچررز تھے, پھر اس کے اندر یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا کمبینیشن ہے. اوبیسلی موبائل فون یا کوئی بھی ڈیوائس ہارڈ ویئر بھی ہے جو پلاسٹک کی یا ڈیجیٹل اسکرین ڈسپلے ہے, لیکوڈ کرسٹل LCD, لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے. اس کے اندر ایک چیز جو اس کو آپریٹ کرتی ہے, all the commands, that software and then you go hardware. تو دونوں چیزوں کا کمبینیشن. سو جو سافٹ ویئر ڈیولپرز تھے انہوں نے بھی سوچنا شروع کیا کہ مارکیٹ کو بڑا کیسے کیا جائے. اگر دنیا میں 4 بلین ایڈلٹس ہیں اور وہ ہماری ڈیوائسز استعمال کر رہے ہیں, تو اتنا بلین بچہ ہے اس کو کیسے لایا جائے, اتنی لیڈیز ہیں ان کو کیسے لایا جائے, کون سی چیزیں انٹروڈیوس کرائی جائیں. تو پھر سلولی گریجولی 2004-5 فارورڈ اس طرح کے پھر جو انٹرفیس فونز کے اندر استعمال ہونا شروع ہوئے, یا جو ایپس جنہوں نے بہت عروج پکڑنا شروع کر دیا دور حاضر میں, ایسی ڈیولپ ہوئی. گیمنگ ایپس ہو گئی, کارٹونز کی ایپس ہو گئی, میوزک ایپس ہو گئی. اس طرح کی جو مارکیٹ کو بڑا کریں اور اسپیشلی بچوں کو کیپچر کریں, اس پر بہت زیادہ فوکس کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, جو اس کے فائدے تھے, لرننگ جو ہے آپ کے جو اسکول کی لرننگ ہے یا ٹیچنگ کے ڈفرینٹ سافٹ ویئر, ٹیچر ایک مجھے یاد ابھی آتا ہے ارلی 2000 میں ایک سسٹم ڈیولپ ہوا, ٹیچر رپورٹنگ سسٹم. سو وہ یہ تھا کہ اسکول کے اندر جو ہوم ورک دیا جاتا تھا, تو بچے جب وہ ہوم ورک لے کے گھر چلے جاتے تھے تو وہ ڈائریکٹلی, اب تو یہ ایک عام سی کامن چیز ہو گئی ہے, but I'm talking about at least 14 to 15 years, 12 to 15 years ago, school reporting system. تو اس وقت یہ بڑا ایک فینومینل مائل سٹون تھا کہ ایک نئی چیز آ گئی کہ بچے ہوم ورک لے آئے, تو اب وہ ریموٹلی بھی ٹیچر سے ان کانٹیکٹ ہو کے جو کر لیا وہ بھیج سکتے ہیں آن لائن فار دیئر ٹیچرز ٹو چیک اینڈ ہیو اے لک ایٹ, اور جو کمی بیشی اس کے اندر ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو میسیجز کے ذریعے بتا سکتے ہیں. تو جہاں پر یہ لرننگ اور اس طرح کی چیزیں آئیں, پر اس کے ساتھ ساتھ گیمنگ کافی بڑھ گئی, جس میں پھر وائلنٹ گیمز کا بھی انٹروڈکشن ہو گیا, وہ بھی آ گئی, اور مختلف اعتبار سے. تو ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے جو صرف بچوں کو لے کے ان ڈیوائسز کے ساتھ جو ہمارے آج کے چیلنجز ہیں اور جو نیگیٹو ایفیکٹس بچوں کے اوپر ہو رہے ہیں. تو جب ہم سب سے پہلے بچے کو دیکھتے ہیں جب وہ بہت ارلی ایج میں ہے, تو ہمارا ایز اے پیرنٹ مین کنسرن وی ہیو وین دا چائلڈ از ان ویری ارلی ایئرز. آئی ووڈ سے what I mean by early years is from birth to about 5 to 6 years old. And this is total dependency period. They're totally relying on their parents for everything. If their parents don't attend to them, don't see to them, then they will just suffer. For everything, they're dependent upon their parents. They're not independent. They can't do anything by themselves. So the first thing you always get excited about when the child take his or her first step, یا وہ کھڑا ہونا شروع کرتے ہیں, یا چیزوں کو پکڑنا شروع کرتے ہیں, یا اپنے ایون وہ لیٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کو بھی محسوس کرتے ہیں, یہ بھی ہمارے ہیں, ان کو چھونا شروع کرتے ہیں, اس طرح کی چیزوں کو وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے. تو کیا مین ہم چیز دیکھتے ہیں جب بچہ ڈیولپمنٹ اس کی کیسی جا رہی ہے, اور جو شروع میں آپ کے مڈ وائفس وغیرہ بھی آتی ہیں جو ہوم وزٹس ہوتے ہیں, وہ بھی آ کے یہی چیک کرتے ہیں کہ یہ ایج ہے, اس کا بھی وزن کتنا ہے, گروتھ کتنی ہے, کوئی مسائل تو نہیں آ رہے, لسننگ, اپنا سینگ, ایوری تھنگ از اوکے, یہ جتنے سینسز ہیں کام کر رہے ہیں اور بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اب ہماری اکثر سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بچے کو گیجٹس دیں گے, فون دیں گے یا ٹیبلٹ دیں گے, اس پر مختلف قسم کے میتھمیٹیکل ایکویشنز ہوں گی, یا بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے, تو بچہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ بھی اس نے کر لیا, یہ بھی کر لیا,
یہ بھی پہچان لیا, یہ پیج بھی کھول لیا, گوگل بھی سرچ کر لیا, تو ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ کتنا ایڈوانس ہے اور دوسروں سے زیادہ آگے اور کتنا سیکھ رہا ہے. وہ کئی بار میں نے وہ ایک دیکھا لیڈی تھی, تو ان کے چھوٹی سی پوتی تھی, تو وہ بڑے انداز میں بتا رہی تھی کہ دیکھیں یہ ابھی 1.5 سال کی ہے, تو خود ہی اٹھا کے فون تو اپنے والد کا فون کھول لیتی ہے. تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو زیادہ سمارٹ بچہ ہے وہ زیادہ جو اچھا ہے گیجٹس پہ, وہ سمارٹ ہوتا ہے. لیکن ابھی جو مختلف سٹڈیز کی گئی ہیں, بہت سے گروپس نے اسٹڈی کی ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی, کامن سینس میڈیا, بہت سی آرگنائزیشن, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ٹاڈلر ایئرز ہیں, جو چھوٹا 2 to 5 years, اس میں بچہ اتنا ایکسیلریٹ کرتا ہے کہ دے گرو their برین 3 times. اتنی برین کی گروتھ ہوتی ہے اس ایج میں, تو وہ بہت زیادہ اس ایج میں سیکھ رہا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس ایج میں اس کی برین گرو ہو رہا ہے اور ہم اس کو گیجٹس پہ ڈالتے ہیں, وہ گروتھ رک جاتی ہے یا اس کی وہ سپیڈ نہیں رہتی. اب آپ دیکھیں کتنا اپوزٹ ہے. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ڈیوائس دینے سے وہ تیزی سے گرو کر رہا ہے, بڑا سمارٹ ہو رہا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیکن جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے, جو اسٹڈیز کی گئی, اس کے مطابق وہ جو 3 times اس کی گروتھ ہونی ہوتی ہے, برین نے بڑھنا ہوتا ہے, وہ اس سپیڈ سے یا اس لیول پہ بڑھ نہیں پاتا. یہ جو ویری ارلی, میں موسٹلی اس کو کہتا ہوں that we trying to make them independent in dependent age. جب انہوں نے آپ پہ ڈپینڈنٹ ہونا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ فٹافٹ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, یہ لو گیجٹ, یہ لو ہے پاپا دا پگ, یہ گیم دیکھ لو, یہ کھیل لو, وہ کر لو. تو یہ ڈپینڈنسی کی ایج ہے ان کی. سو جب وہ آپ پہ ڈپینڈ کریں گے, آپ ان کو ہینڈل کرو گے آگے سے, تو آپ ان کو سکھا رہے ہو, لرننگ ہے. پر یہ لرننگ آپ سے جانی تھی. لیکن اب جب ڈیوائس سے آ رہی ہے, تو وہ جو ان کی 3 ٹائم برین نے بڑھنا تھا, جو گروتھ ہونی تھی, either that slows down, آہستہ ہو گئی, یا وہ ہو نہیں پا رہی جس لیول پہ اس نے ہونا تھا. اور میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, if you observe this closely, اور میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہ ڈسکس کیا ہے. آپ تھوڑا سا when you go away from here, carry out this experiment with your kids, siblings or cousins or whatever. Attention deficit. یہ جو attention deficit ہے کہ کسی بھی چیز میں کوئی توجہ نہیں ہے بچوں کی. یہ پتہ نہیں کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا یا نہیں. ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں, آپ ویسے بیٹھے ہوں, کوئی لائٹ گپ شپ کر رہے ہوں, یا کوئی ٹاسک ان کو دے دیں, فار ایگزامپل, ضروری نہیں پڑھائی کا ہی ہے, بولیں گے صفائی کر کے تھوڑی یہ چیزیں ادھر رکھ دو, یا پھر کچن میں آ جاؤ, یا روم میں چلے جاؤ, یا باہر ذرا گاڑی کو, اگر بوائز ہیں زیادہ والد کے ساتھ بیزی ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے آفٹر 4-5 minutes وہ کچھ اور کر رہے ہیں. اچھا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ویسے بھی بچوں میں ہوتا ہے کہ سپین ان کا اتنا بڑا نہیں ہوتا, لیکن آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ توجہ نہیں دے رہے. یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے یوسیج آف ڈیوائسز سے ایٹ این ارلی ایج. جب آپ ان کو ایکسپوجر دے دیں گے تو یہ ان کی اٹینشن افیکٹ ہو جاتی ہے. اور دیکھیں پھر کئی بار ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, انہی کو گلا کر رہے ہوتے ہیں, look, they're not paying attention. We are saying something to them, we setting something for them to do, or we want them to get active or busy in an activity and they're not paying attention. ہم انہیں کچھ کرانا چاہ رہے ہیں اور یہ توجہ نہیں دے رہے, لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گیجٹری میں زیادہ انوالو ہو رہے ہیں. اور پھر جو دوسری چیز جو ان کی سیکھنے کی صلاحیت ہے, اب دیکھیں کتنا اپوزٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ بڑھ رہی ہے اور تیز ہو رہی ہے, وہ ان ریالٹی سلو ہو رہی ہے. امپیئرڈ لرننگ, ان کی جو لرننگ ہے وہ امپیئرڈ ہو رہی ہے, افیکٹڈ ہو رہی ہے اس ارلی یوسیج کی وجہ سے, جو ان کو دیا جا رہا ہے, جو ایکسپوجر ہم دے رہے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑے تیزی طریقے سے بڑھ رہے ہیں, تو ان کی جو لرننگ ہے وہ سلو ہو رہی ہے. اور وہ چیزوں کو اچھا, اس کا ایک سب سے اچھا, کئی بار پیرنٹس کہتے ہیں, آپ کا فرینڈس فیملی میں بھی وہ کہتے ہیں ہمارا یہ کچھ بچہ ہے, یہ تھوڑا تیز ہے, یہ بچہ سلو ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر ہم بھی کہتے ہیں 2-3 بچے ہوں تو ہم کہتے ہیں جی ہمیشہ ایک تو ہوتا ہے نا جی سادہ,
ایک ہوتا ہے وہ ہم اکثر ٹرم یوز کرتے ہیں، ایک تو سائیں ہوتا ہے، تو ایک سادہ ہوتا ہے، یا یہ بہن دیکھیں کتنی شارپ ہے، یہ تھوڑی سلو ہے، اسی کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں اسے. تو میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ہیو یو ٹرائیڈ ادروائز، مطلب آپ کہہ رہے یہ سلو ہے، لیکن آپ نے کچھ ایسا کیا اس کے اراؤنڈ کہ پتا چلے کہ کوئی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کو سلو ڈاؤن کر رہی ہیں، یا یہ نیچرلی ایسے ہے. آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا؟ مطلب ایک سوچنے کی بات ہے کہ دونوں سیم بلڈ ہے، بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا 5 fingers are different، لیکن before you establish that child, that daughter or son of yours is bit slow than the other sibling، بہن بھائی سے تھوڑا سلو ہے، تو آپ کیسے arrive ہوئے اس کنکلوژن پہ؟ تو اس کو جس طرح وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ کہتا ہے نہیں جی اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے کہا آپ نے اسٹیبلش کی ہے ضرورت تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ضرورت ہے یا نہیں. تو اسی طرح سے اگر وہ بچہ آپ کو تھوڑا کسی ایکشن یا کسی بھی وجہ سے، ماں باپ کو پتا ہوتا ہے سلو لگ رہا ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بیفور یو ڈیسائیڈ دس فار ایور، اور اپنے سارے رشتہ داروں، خاندان، اپنے دوستوں، ہر جگہ، اور اپنے میں بھی دیکھیں عزت نفس بچوں کی ہوتی ہے، اپنے بچوں کے بہن بھائیوں کے اندر بھی جب آپ بار بار اسے کہیں گے کہ وہ یہ سلو ہے تھوڑا، بس ذرا وہ میتھ سے کافی تیز ہے، تھوڑا افیکٹ ہے اسے، یا کسی بھی طریقے سے، میں نے دیکھا اس کے سامنے کہہ دیں گے کہ یہ تیزی سے کام کر رہا ہے بچہ، یہ سلو کر رہا ہے، یہ سلو ہے. تو اس کے پیچھے بھی یہ جو ان کا سلو ہونا ہے، یہ بھی گیجٹری سے اس کا بھی تعلق ہے، کہ جو گیجٹس کا ایکسپوجر ہے اس سے بھی اس کا تعلق ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ شارپ ہے اور جو گیجٹس کا ایکسیسو استعمال ہو رہا ہے اس کو سراسر نہیں ہو رہا، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ وجہ ہوتی تو دونوں میں ہوتا نا، تو وہ تو ٹھیک ہے، تو یہ سلو ہے، تو یہ گیجٹ از ناٹ the reason this child is slow anyway, but you don't know because every child is different, so you got to do different experiments with that child before you establish that child is having they are deficient in any way or they have learning disability. پھر ایک اور چیز دیکھنے میں آئی، آپ seen ہے، آپ experienced this کہ بچے بہت زیادہ امپلسو ہو جائیں گے. ویسے بھی بچہ امپلسو ہوتا ہے کسی حد تک، اس کا بھی تعلق فوکس اور اٹینشن سے بھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اچانک کچھ کر دیتا ہے. نارمل چل رہا ہے، بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، لیکن آپ کو شوق کر دے گا، ایسا ایک دم کچھ کر جائے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹینڈنسی بڑھ رہی ہے. دس بیہیویئر از آن دی انکریز. چائلڈ از بیہیونگ ان این impulsive way. ایک دم سے وہ بیٹھا بیٹھا کچھ ایسا کر دے گا کہ جیسا میں نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا تو یہ ہونا بچوں میں ہوتا ہے یہ، لیکن آپ بالکل وہ روٹین سے ہٹے گا، ایک روٹین میں چلتے چلتے ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ چیز کر دے گا، لیکن ایک پیٹرن بن جائے گا اس کا، ایسا ہی وہ کرتا جائے گا. تو ایک یہ بھی ان کی ڈیولپمنٹ میں یہ افیکٹ آ جاتا ہے. اور دوسرا، آپ کچھ بھی ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، کوئی بھی چیز ان کے اندر ڈسپلن کی کوشش کریں یا ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں. ایک تو خیر ہمارا ایز اے پیرنٹنگ، it's not attack on any parents, it's not criticism, but most of the time the development we want to implant in our children or self-regulation principles وہ ہم میں نہیں ہوتے. جس طرح ہم بچوں کو جس طرح سے ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جس طرح سے وہ بیہیویئر کریں وہ ہم میں نہیں پایا جاتا. تو ایک تو ہمارا یہ چیلنج ہے، ہم ان سے وہ کروانا چاہ رہے ہیں جو ہم خود نہیں کر رہے. ایک تو یہ ہے. لیکن دوسرا، اگر آپ میں ہے، آپ میں وہ چیز پائی جاتی ہے، you are self-regulated for which you want your child to be doing the same، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچے میں وہ سیلف ریگولیشن نہیں آ رہی، وہ اسٹرگل کر رہا ہے، تو اس کا بھی تعلق وہ جو ایکسیسو یوز، بٹ آئی ووڈ سے کہ یوز آف ڈیوائسز ایکسیسو اور ادروائز ٹو ارلی، بہت جلدی ایج میں جو ہم ان کو یہ یوسیج دے رہے ہیں، اور ایکسیسو تو نیچرلی ہو جائے گا. دیکھیں نا کہ اگر ہم جب 1 or 2 years old ایئرس کی ان کی ایج میں نہیں دینا تھا جو ایکسیس، وہ ہم نے دے دیا تو زیادہ تو نیچرلی ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ 1 یا 2 سال کی عمر سے کرنا شروع ہو گئے
تو 5 سال تک تو وہ فل ٹائم اس کے عادی ہو جائیں گے. تو وہ جو ہم ان کو جلدی ایکسپوجر دے دیں گے اس کے مسائل بن جائیں گے. تو آج کے دور میں اکثر جب بات کی جاتی ہے اسمارٹ پیرنٹنگ کی تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس بھی گیجٹس کو استعمال کرنے میں اسمارٹ ہو جائیں اور پھر اسمارٹ طریقے سے بچوں کی پرورش کریں. لیکن یہ اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. In smart time where we're living now in smart time, to be a smart parent, yes, if you're a parent or you're not a parent, you still need to be able to have the understanding of devices. کیونکہ آپ کے بچوں نے جب ان کو استعمال کرنا ہے تو آپ کو ان کا ناؤ ہاؤ آنی چاہیے, ورنہ آپ ان کو گائیڈ نہیں کر سکیں گے نا, اور ایک بہت بڑا چنک مس ہو جائے گا. تو وہ تو ہے, لیکن ایکچولی اسمارٹ پیرنٹنگ یہ ہے کہ جب وہ ڈیوائسز کا ان کو ایکسپوجر ہے, وہ اپنا تمام لرننگ, اپنی ایکٹیویٹیز, ایون کھیل کود بھی. وہ ایک بار پہلے بھی میں نے مثال دی تھی, وہ بچہ ایک آیا, وہ PS3 ٹھیک کرانے ہماری ایک وہ اسمال گیجٹ ورک شاپ ہوتی تھی, تو میں نے اس سے پوچھا یو آر ان اینی اسپورٹس؟ ہی گوز یا آئی پلے کرکٹ, میں کرکٹ کھیلتا ہوں. تو میں نے کہا کہاں کھیلتے؟ میں نے کہا تو ادھر ویلنگٹن ٹیلفرڈ جہاں ہم رہتے ہیں ادھر کھیلتے ہو؟ کہتا وہ تو کیا, مجھے تو نہیں اس کا پتہ. میں نے کہا تو آپ کہاں کھیلتے ہو؟ کہتا میں اپنے پلے اسٹیشن پہ کھیلتا ہوں. تو اب تو ان کی سپورٹس بھی اسی میں, لرننگ بھی اسی میں ہے, سب کچھ اسی میں ہے. تو ہمیں آنا چاہیے ان کا استعمال, میں یہ بات نہیں کر رہا. لیکن جو اسمارٹ پیرنٹ ہے وہ یہ کرے گا کہ ان گیجٹس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی پوئم پڑھ لی, گا لی, کوئی چھوٹا نرسری رائم ان کے ساتھ سنگ کر لی, ان کے ساتھ رننگ کر لی, ان کے ساتھ اپنے, اگر آپ کے پاس اتنی فیسلٹی ہے گھر کے ساتھ, کوئی ایکٹیو کھیل کود لیا ان کے ساتھ, اپنا ٹائم ان کو دیا. بی ایٹ دیئر ڈسپوزل یور سیلف. ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کے ڈسپوزل پہ گیجٹس کو ڈال دیا ہے کہ تم جانو اور گیجٹس جانیں, ہم چلیں تمہارے لیے ہی کام پہ. تو مقصد تو یہ ہے کہ ان کو آپ چاہیے ایز اے ڈسپوزل, گیجٹس نہیں چاہیے, لیکن ایک ٹائم تک. We got to be aware of this کہ ایک ٹائم تک ایسا ہوگا, لیکن پھر وہ پرماننٹلی سیٹل ہو جائیں گے کہ ہمیں اب یہی منظور ہے. We happy with gadgets, we happy with playing games, ہم آرام سے خوش ہیں, اسی پہ جائیں گے, اسی پہ سیکھیں گے, سب کچھ اسی پہ ہی ہے. اور پیرنٹس کو ہم بتا دیں گے ظاہر ہے ہمیں گیجٹس پہ ہونا پڑتا ہے. اور سمپل, بلکہ بچوں کے ساتھ جب آپ کھیل کود نہیں رہے تو ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اگر گیجٹ سے بچوں نے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ ریڈیوس ہونی چاہیے, بہت زیادہ ہے, تو ہم ان کو متبادل کیا دیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں کچھ ایسی ایپس ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جو ہم ان کو ایز اے متبادل دیں. میں نے کہا آپ گیجٹ کا متبادل گیجٹ ہی دے رہے ہو, ایپ کا متبادل ایپ ہی دے رہے ہو. یہ تو ایسی ہے کہ کوئی چیز ہانڈی میں پک رہی ہو تو آپ نکال کے چولہے میں پھینک دو, یا کسی بندے کو کوئی ایک بیماری ہو آپ کو یہ دے دو اور یہ والی لے لو. میں نے کہا ان کا جو آپ نے الٹرنیٹیو ان کو دینا ہے وہ نان ڈیجیٹل ہوگا, وہ آپ کی اپنی ذات ہوگی. سب سے پہلے آپ کا ٹائم ہوگا, آپ کا ان کے ساتھ کھیلنا, بولنا, گپ شپ لگانا, رننگ کرنا, گانا گانا, سوچنا, نعت پڑھنا, کوئی بھی عمل ہے جو ایکٹیو کرے ان کو, انٹریکٹیو ہوں وہ آپ کے ساتھ. اور بھلے وہ چھوٹی موٹی گیم کی صورت میں ہو, رن اراؤنڈ ہو, اس طرح کی چیزیں ہوں. وہ کئی بار بچے جو ہے وہ پیرنٹس کا ہائیڈ اینڈ سیک کھیلیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو آپ ایڈلٹس ہیں لیکن آپ کو ان کے لیول پہ جانا چاہتا ہے, گیٹ دیم انوالو اینڈ بزی. اس کے جو ڈائریکٹ ایک اور لنک دیکھنے میں آپ دیکھیں گے اس وقت اوبیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے. جو اوور ویٹ بچوں کے درمیان ایسی بیماریاں آ چکی ہیں جن کا پرائمریلی تعلق وزن کے انکریز ہونے سے ہے. پاکستان میں بھی ہے, ڈیفینیٹلی ہے, بٹ اٹس ناٹ ایز بیڈ کیونکہ کلائمیٹ یہاں پہ تھوڑا زیادہ فرینڈلی ہے, موسم ایسا ہے اس کا کہ, لیکن جو یہاں سے لیٹس سپوز باہر کے ممالک ہیں سچ ایز اکراس یورپ, UK, امریکہ, اوور آل ایوری ایئر up to 34% year by year
بچوں کے گیجٹس کے استعمال کرنے میں انکریز ہو رہی ہے ابھی بھی اکراس دا ورلڈ. یہ رک نہیں پا رہی. بھلے ہم اس کی اویئرنیس حاصل کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اور ٹھیک ہے اس میں اٹس ناٹ آل اباؤٹ پیرنٹس, کیونکہ ابھی جو لرننگ پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی آن لائن آ رہے ہیں, جو چیزیں سیکھنے والی بھی ہیں وہ بھی آن لائن آ رہی ہیں, شاپنگ ساری آن لائن آ رہی ہے, کھیلنا آن لائن آ رہا ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں about 12 to 13 years old, mom dad okay I need this, go online, son daughter do this, order, you need shoes, they go on any site, order shoes, delivery in 1 day time. So پوری زندگی آہستہ آہستہ وہ مرج ہو کے تو گیجٹس کے اندر جا رہی ہے. تو اس وجہ سے ہر چیز جب آپ کو مقید کر رہی ہے گیجٹ کی طرف, تو ہم نے پھر یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ اس کے جو افیکٹس, نیگیٹو افیکٹس ہوں گے یا سائیڈ افیکٹس کہہ لیں یا ایڈورس افیکٹس, ان کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے. تو دس از الارمنگ انکریز کہ ان سب پرابلمس کے باوجود اتنی انکریز ہو رہی ہے. تو وہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں میں ڈائبٹیز, ہارٹ ایشوز, دین وی گاٹ اسٹروک, فالج وغیرہ جس طرح کہتے ہیں, ان کا کبھی سنا ہی نہیں تھا ان بیماریوں میں. مجھے تو ان مائی لائف ٹائم اٹ واز ویری ریئر. آئی سائٹ ایشوز, تو یہ سارے لنکڈ بینگ اوور ویٹ. کیوں کہ وہ ایک کسی بھی اسکرین کے آگے 8 to 9 hours in a day, 10 hours. پھر اس کے علاوہ جو اس اسکرین سے علاوہ ہو کے ٹائم ملتا بھی, اس میں بھی ان کا من نہیں چاہ رہا ہوتا, کیونکہ our body is designed to be active. ہمارے سارے اگر جوائنٹ سسٹم کو دیکھیں, ہمارے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فنکشنالٹی کو دیکھیں, ہمارا ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا کہ ہم استعمال ہوں, ہمارا پریکٹیکل یوسیج ہو. اور جب وہ اور ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے, ہم اتنا ہی زیادہ انرجیٹک ہوں گے, ہمارے اندر توانائی زیادہ ہوگی, سرپلس انرجی آئے گی. یہ ہمارا ڈیزائن ایسا نہیں ہے کہ یہ استعمال کرنے سے خراب ہو. ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ استعمال کرنے سے اور زیادہ بہتر ہوگا. تو جب آپ اس کے ڈیزائن کے مطابق نہیں چلیں گے, یعنی کہ استعمال زیادہ ہونا تھا اور نہیں کیا, تو وہ پھر اس میں ڈیفیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے, جو بچوں کے اندر اس ہیلتھ ایشو کی طرف آنا شروع ہو گئے, جو آپ کے وزن بڑھنے کی وجہ سے آپ کے باڈی کے اندر فنکشنالٹیز میں. اور اگر آپ ان بچوں کو, میں نے کتنی بار دیکھا, یو وزٹ یور ریلیٹیوز اور فرینڈز, I mean I've had guests in my house and you try to encourage those children to get involved or pop out in the garden or something like that, run around, they're not interested. They rather have a gadget in front of them. I've seen even now children, I've seen with my own eyes, the mothers are trying to feed their children. یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ ہر وقت ماؤں کو اکثر فکر ہوتی ہے, کھا نہیں رہا بچہ, کھا نہیں رہا, تو پلیٹ لے کے ہمارے وہ مائیں ہوتی ہیں ساتھ پھرتی, یہ کھا یہ کھا. وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کو بھوک لگے گی وہ کھائے گا, خیر مدر از مدر. تو وہ مائیں, اب میں نے دیکھا مائیں کیا کرتی ہیں, کو ڈفرینٹ اس کو انداز سے وہ ڈسٹریکٹ کر کے تاکہ کھانا, وہ چڑیا آئی ہے, اب وہ کہتے ہیں یہ دیکھو, یہ لو, یہ گیم دیکھو, یہ گیم دیکھو, یہ کھاؤ, گیم دیکھو, کھاؤ. تو اس طرح اس کو, یہ میں نے خود دیکھا ہے. اچھا, اب اس کا میں نے کیا دیکھا, ایک بچی میں نے دیکھی, اب وہ یعنی کہ ایک ٹروما میں چلی جاتی تھی. جب بھی ماں اس سے وہ گیجٹ ہٹاتی تھی, ان کارٹونز کا کچھ کا, کھانا تو کھانا ہے, کھانے کو تو وہ اس طرح دور پھینک دیتی تھی. وہ ایک ایسی سٹیٹ میں چلی جاتی تھی کہ میں خود خوف زدہ ہو گیا. اور پھر دوبارہ جب ماں اس کو وہ گیجٹ دیتی تھی, وہ ہاں پھر وہ ریلیکس ہوگی, ٹھیک ہوگی. تو this is going heading towards big trouble, big problem for us. اسی سے آگے جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہے وائلنس, ایک شدت پسندی بچوں کے اندر آ جانا. اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ینگ ایڈلٹس ہیں, یہ جو ٹین ایج ایئرز ہوتے ہیں, لیٹس سپوز 14, 15, ہم نے ابھی بھی یہاں دیکھا شوٹنگ, سٹیبنگ, لیکن یہ ایکسٹریم ایگزامپلز, جو شوٹنگ, سٹیبنگ, اسٹریٹ فائٹ, گینگ وارز,
جو ہوتی ہیں گروپس بن جاتے ہیں آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں فار دا سیک آف اٹ. مطلب بیچ میں آپ انویسٹیگیشن کریں اگر ڈیپ ڈاؤن تو میٹر کچھ بھی نہیں ہے خاص. وہ گزر رہا تھا میں گزر رہا تھا اس نے دیکھا میں نے دیکھا لڑائی شروع. اب یہ یاد ہی نہیں رہا کہ وہ ریزن کیا تھا. اب کیونکہ بیہیویئر اگریسو ہو چکا ہے تو بس وہ لڑائی چل رہی. تو اس میں وہ جب ینگ ایڈلٹس کی ایج کو پہنچے ٹین ایج پہنچے اور وہ اس طرح کا بیہیویئر کر رہے ہیں لیکن یہ چلا شروع سے ہے. پر شروع میں اس بیہیویئر اگریشن کا کیا انداز تھا؟ ٹرومیٹک ہوگا بچہ جو ہے ٹینٹرمز ہو رہا ہے کوئی چیز کا زمین پہ لیٹ گیا. آپ نے دیکھے ہوں گے بچے وہ دوڑ کے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرتے بس نہیں میں نے کرنا یہ. تو یہ اس طرح کی حرکتیں پہلے بچے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جس کو کہتے ہیں تھروئنگ اے ٹینٹرم. بچہ جو ہے ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے اس طرح کی مس بیہیونگ شروع ہوگی اور یہ اگریشن ہے. ایک اور چیز دو تین مین چیزیں بھی کوئکلی جسٹ مینشن دوز جو میری آبزرویشن سے گزری ہیں شاید آپ کی آبزرویشن سے بھی گزری ہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ریسنٹ ٹائمز children have become very argumentative. بحث بہت کرنا شروع ہو گئی بات یعنی فار ایگزامپل وہ اس چیز کو ایک آسان چیز سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بات کی تو اس کو کاؤنٹر کریں بھلے ضرورت ہے یا نہیں. یعنی کہ آپ کو آؤٹ سمارٹ کریں. تو جب آپ آؤٹ سمارٹ نہیں ہو رہے obviously your parents تو وہ پھر اس موڈ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ ایک آرگومنٹ ڈیولپ کر دیں گے almost from nothing. اسی طرح being rebellion کہ یہ چیز اچھا مثال ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ دوست ریلیٹیو an older person ریلیٹیو یا cousins ایج fellows وہ وہی بات کہیں تو بچہ is happy. پیرنٹس جیسے کہیں دشمنی. پتہ نہیں آپ نے یہ بھی چیز دیکھی ہوگی. اب وہی چیز اچھی چیز ہے اچھی ایڈوائس ہے پیرنٹس سے آ رہی ہے تو ایک بحث میں ڈیولپ ہوگی اور بچہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کرنی. اور وہی چیز جب چاچو سے یا کسی اور سے سمجھائی گئی ہے تو وہ اس میں ہیپی ہو گئے. اور یہ بھی سروے کیا گیا ہے in a household where parents and children are heavy user of devices. دونوں ہی بچے بھی اور گراؤن اپس بھی بہت زیادہ ایکسیسو یوز کر رہے ہیں ڈیوائسز کو. اس گھر کے اندر آرگومنٹس بہت زیادہ ہیں دونوں طرف سے. جہاں پیرنٹس بھی عادی ہیں 6, 7, 8 hours on the gadgets بچے بھی عادی ہیں وہاں پر بحث بہت ہو رہی ہے آرگومنٹس بہت ہو رہی ہیں. and children are turning a rebellion against the parents. اور آرگیومنٹ ویسے بھی ایک ڈیڈلی ڈیزیز ہے. I was reading about 17 diseases of the tongue. یہ ویسے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے پر I quickly mention 17 جو بیماریاں ہیں زبان کی اور اس میں سے پھر 4 بڑی بیماریاں ہیں. 17 بیماریاں ان ٹوٹل ہیں پھر 4 بڑی بیماریاں ہیں اور ان 4 بڑی بیماریوں میں سے جو سب سے بڑی ہے وہ ہے بحث. اور میں حیران رہ گیا کیونکہ میں نے سوچا تھا جھوٹ بولنا ہوگا. میں جب اس کو اسٹڈی کیا پھر میں نے سوچا جھوٹ بولنا کیوں نہیں ہے وہ کیوں نہیں نمبر 1 پہ رکھا اتنی ڈیڈلی چیز ہے. تو وہ اس لیے نہیں ہے مجھے یہ لگا میری انڈرسٹینڈنگ could be other reasons. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سچا بندہ بھی بحث کرنے والا ہو سکتا ہے. ضروری تو نہیں کہ جھوٹا ہی بحث کرے. سچا بندہ بھی ہے تب بھی بحث کر رہا ہے آرگومنٹیٹیو نیچر ہے اس کی ڈیولپ ہو چکی ہے. اسی طرح مطلب میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں بھی بہت دیکھا جاتا ہے یہ جو بحث کا عنصر ہے. تو اس لیے ڈیڈلی ڈیزیز اس کو نہیں قرار دیا گیا نمبر 1 پہ وہ نمبر 2 پہ ہے کیونکہ سچا بھی بحث کر سکتا ہے. پھر آپ کی وہ ہے بحث ہے جھوٹ ہے بیک بائٹنگ اینڈ سٹوری ٹیلنگ ہے ٹیل ٹیلز. یہ 4 مدر ڈیزیزز ہیں اور ان کو 4 اس لیے رکھا گیا کہ اگر ہم ان کو کسی نہ کسی زاویے پہ حل کر لے یا حل کی طرف چل پڑے تو جو باقی 13 ہیں وہ سالو ہونے کے چانسز ہیں کہ وہ انہی سے نکل رہی ہیں. اینی ہاؤ گوئنگ بیک تو بچوں میں یہ جو عادات ڈیولپ ہو رہی ہیں ان میں بھی دیکھیں جب یہ چیز اچھا مزے کی بات اب بچہ آرگومنٹیٹیو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ ٹینٹرم بھی تھرو کر رہا ہے وائلنٹ بیہیویئر بھی اس میں آ رہا ہے ریبیلین بھی ہو رہا ہے آپ سے
بغاوت کی طرف بھی جا, بغاوت مطلب چھوٹا بیبی ہے, یعنی کہ باتیں نہیں مان رہا آپ کی, تو آپ ڈائریکٹلی اس کو کاؤنٹر کر رہے, پر یہ نہیں سوچ رہے. جس طرح ہمارے آج بھی صبح ایک دوست تھے, ہماری مختلف موضوعات پہ بات چل رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے, جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو اس سے نکل کر ہمیں نظر آئی ہیں, پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نکلی کہاں سے. تو اب یہ ساری پرابلمز بچہ جو آپ کو دکھا رہا ہے, آپ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, خبردار بحث کی تو بدتمیزی ہے, یہ نہ کرو, اچھا میری بات ماننی ہے. پر آپ تھوڑا سا وائڈر کریں اپنی سرچ کو کہ بچہ ایسے کیوں بیہیو کر رہا ہے, اور اسپیشلی یہ ضرور آپ فوکس کریں کہ ایک بچہ آپ کا نہیں کر رہا اور دوسرا کیوں ایسے. یہ ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہاں بس یہ دو بہن بھائی ہیں, دیکھیں نا جی بچے مختلف ہوتے ہیں, اور بس اس پر سیٹل کر دیتے ہیں. جس طرح اکثر بندے کہتے ہیں گاڑی ہے, کیا ہوا, کہتا ہے جی انجن چلا گیا. میں اکثر کہتا ہوں یار اس سے آپ کی کیا مراد ہے, انجن چلا گیا, جی انجن چلا گیا. یار انجن میں 600 پارٹس ہیں, کون سی چیز گئی جس نے انجن کو فیل کیا, یا انجن کو فیل کرنے کی طرف لے گیا کہ بس انجن پڑا ہوا تھا بونٹ میں, ایک دن آپ جا رہے تھے تو بڑا دھماکہ ہوا, انجن چلا گیا. یہ کیسے؟ ڈائگنوز کرو کہ what caused the engine to fail. تو اگر ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی چیز میں ہمارے مطابق فیل ہو رہے ہیں, what caused that failure, کون سی چیز ان کے اس بیہیویئر کو سامنے لا رہی ہے, ہم نے اس کو دیکھنا ہے. That's not good enough saying I've got 3 kids, 2 behave this way, 1 behave this way. It's only natural. سارے مختلف ہوتے ہیں, ہاں ہوتے ہیں of course, and alhamdulillah that's a beauty of this world that Allah subhanahu wa ta'ala has created us different. کیونکہ ہم ایک دوسرے سے پھر سیکھتے ہیں چیزیں اور ایک دوسرے کو جان پاتے ہیں. But it's not good enough saying that my one kid is really blessed, really nice, بہت اچھا ہے, blessed child ہے, well behaved ہے, اور یہ بس اس کی عادت ہی غصے والی ہے. جب دیکھو اس کے منہ پہ بس غصہ ہی ہوتا ہے, یہ ہے ہی ایسا, اور ساری اس کا حصہ بھی ڈانٹ ڈپٹ کا اس کو شفٹ کر دو. اور دیکھو تو صحیح نا کہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں, ایک ہی پیرنٹس کے بچے ہیں, ایک طرح کی آپ ان کو فیسلٹیز دے رہے ہیں. Why one is behaving one way and other is behaving totally opposite? That should send you alarm bells. That should make you think. اور ہمیشہ دیکھا کریں اپنی, جب آپ بچوں کے کہ ایک ویریبل فیکٹر ہے, ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے, تو بچوں میں بھی اس چیز کو آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے کہ کانسٹنٹ فیکٹر یہ ہو گیا کہ تمام سہولتیں, تمام حالات, تمام انوائرمنٹ اگر سیم ہیں, ایگزیکٹلی دا سیم, تو ویریشن کس چیز میں ہے جو ایک بچے کو ایک طرح کے بیہیویئر کی طرف لے جا رہی ہے اور دوسرے بچے کو دوسری طرف. تو یہ دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر جو ایک نیچرل چیز ہے اور ہمیں ہر وقت نظر آتی ہے لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہے ریڈیشن. اور یہ بھی پروون ہے کہ یہ کتنی خطرناک ہے چھوٹے بچوں کے برینز کے لیے, اور پروون ہے بڑوں کے لیے بھی ہے, اور بچوں کے لیے کیا افیکٹ ہیں اس پہ سارے فیکٹس فگرز بھی آ چکے ہیں, لیکن ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے. کہ ایک بچے کو ارلی ایج میں جب آپ 2 سے 3 سے 4 گھنٹے لگاتار ڈیوائسز کے اوپر ایکسپوجر دیں گے تو ان کی مینٹل سٹیٹ کیا ہوگی. تو الحمدللہ یہاں تک ہم آج اس کو دیکھیں گے, جو ڈیڈلی افیکٹس ہیں up to the behavior and violence, and then obviously next week we'll look into lack of exposure to nature, اور جو آئی سائٹ ایشوز ہیں, کچھ اور جو ہیلتھ ایشوز ہیں, and then we get into social issues up to this point. Any questions? کوئی بھی سوال؟ آن لائن any questions? ٹھیک ہے الحمدللہ. اب میں دعوت دوں گا مفتی شعبان صاحب کو, وہ آگے آئیں اینڈ کنٹینیو ود فقہ انشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، خیر العلوم کورس کے اندر فقہ کے اس سیشن میں ہم سب حاضر ہیں، اور اس کے اندر ہم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض علوم کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے اندر جو عملی احکامات ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج کے اس سیشن کے اندر انشاءاللہ ہم جو روزے کے مسائل ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزے کے جتنے بھی مسائل ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں، اس میں نیت کے مسائل ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کون سی صورتیں ہیں جن میں روزے کی قضا لازم ہوتی ہے، اور کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس کے اندر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، اور اسی طرح اعتکاف کے مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آج کے اس سیشن میں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ روزے کے احکامات کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو ہم جانیں گے وہ ہے روزے کی تعریف، روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ روزے کی تعریف جو شریعت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل مباشرت، یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ مسلمان کا، یعنی عبادت کی نیت سے ان تینوں امور سے، یعنی کھانے سے، پینے سے اور عمل مباشرت سے رک جانے کو شریعت کے اندر روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزے کی ایک سادہ سی ڈیفینیشن ہے جو شریعت کے اندر ہے، اور اس کے اندر نیت کا پایا جانا بھی اشد ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اس کو موقع ہی نہیں ملا سارا دن کھانے کا تو وہ کہے کہ میرا روزہ ہو گیا ہے، بلکہ شریعت کے اندر جو چیز اس میں لازم ہے وہ قصدن، یعنی نیتاً اور عبادت کی نیت سے رک جانے کو جو ہے وہ روزہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر اب روزے کی اقسام، روزے کی کتنی ٹائپس ہیں، اقسام کتنی ہیں، یہ آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہیں۔ روزے کی 8 اقسام ہیں۔ سب سے پہلا فرض معین، معین کہتے ہیں کہ جس کو شریعت نے، جس کی خود ہی تعیین یا حد بندی کر دی ہو۔ وہ کون سے روزے ہیں؟ ماہ رمضان المبارک کے روزے، یعنی رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے یہ فرض بھی ہے اور معین بھی ہے۔ معین سے مراد ہے کہ اس کی جو بھی تحدید یا حد بندی ہے وہ شریعت نے کر دی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ کیونکہ ایک مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو میں رمضان میں نہیں رکھتا، کسی اور مہینے میں رکھ لوں گا، بلکہ نہیں، شریعت نے جو اس میں ٹائم مختص کر دیا ہے اسی ٹائم میں رکھنا یہ فرض ہے، اور اس کو کہتے ہیں فرض معین۔ دوسرے نمبر پر وہ ہیں جو فرض غیر معین، فرض یہ بھی ہے لیکن ان کا ٹائم معین نہیں ہے، وقت اس کا جو ہے وہ متعین نہیں ہے۔ کون سے روزے؟ اب رمضان المبارک میں اگر کسی کا روزہ قضا ہو جاتا ہے یا کسی عذر کی وجہ سے، جیسا کہ آپ بعد میں پڑھیں گے کہ کون کون سے عذر ہیں جس میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو اب یہ جو روزہ آپ نے بعد میں رکھنا ہے تو اب یہ فرض تو ہے لیکن معین نہیں ہے، یعنی وہ آپ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، سال کے کسی بھی دن آپ کے لیے جب آسانی ہو تو آپ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں شریعت کی طرف سے وہ دن جو ہے وہ متعین نہیں ہے، اور اس کو فرض غیر معین کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے واجب معین، یہ روزہ رکھنا واجب ہے اور یہ بھی معین ہے، اور یہ بھی اس کا تعلق انسان کی اپنی منت یا نظر کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، یعنی اگر اس نے خود اس دن کو متعین کر دیا ہے، اسپیسیفائڈ کر دیا ہے اس کو، تو اب اسی دن ہی روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اور اسی طرح ایک ہوتا ہے واجب غیر معین کہ جس میں معین نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، اب روزہ رکھنا تو واجب ہے جب اس کا وہ کام ہو جائے گا، لیکن کسی خاص دن میں رکھنا یہ واجب نہیں ہے، اور اس کو واجب غیر معین کہتے ہیں۔ پانچویں قسم روزے کی ہے سنت۔ کون کون سے دن ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا سنت قرار دیا گیا ہے؟
اس میں سب سے پہلے محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ، اسی طرح عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ، ایام بید یعنی ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ، یہ سنت مبارکہ ہے۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ ان تواریخ کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے ان تواریخ کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ 5ویں قسم ہے۔ چھٹی قسم ہے نفل، یعنی کون سے روزے ہیں کہ جس میں رکھنا نفل ہے، ثواب ہے، وہ ہے ماہ شوال کے 6 روزے، اسی طرح شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ، اور ہر سوموار، جمعرات اور جمعے کا روزہ، یہ روزے رکھنا یہ شریعت کے اندر یہ ان کو نفل شمار کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد 7ویں نمبر پر آتا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی وہ مکروہ ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی ہم اس کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، کہ جو حلال کے قریب تر ہوتا ہے لیکن اس کو شریعت کے اندر ناپسند کیا گیا ہے۔ یہ کون سے روزے ہیں؟ کہ محرم الحرام کی صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اگر کوئی 9ویں کا نہیں رکھتا یا ساتھ میں 11ویں کا نہیں رکھتا اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح صرف ہفتے کا روزہ رکھنا، ہفتے والے دن کا، تو کیونکہ یہ بھی پچھلی ایک قوم کا شعار تھا، اس لیے یہ بھی شریعت کے اندر مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح عورت کا اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی نفلی روزہ رکھنا یہ شریعت کے اندر مکروہ تنزیہی ہے۔ جب نفلی روزہ بیوی نے جب بھی رکھنا ہے تو شوہر کی اجازت سے ہی رکھنا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے 8ویں قسم مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کون سے روزے ہوتے ہیں؟ اس میں عید الفطر کا روزہ ہے، عید الاضحیٰ کا روزہ ہے، اسی طرح ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے روزے، یعنی ان دنوں میں روزے رکھنا شریعت کے اندر سخت ناپسند کیا گیا ہے، لہٰذا ان دنوں کے اندر روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ ایک سوال مجھ سے کیا گیا تھا کہ مطلب عید کے دنوں میں روزے کو ناپسند کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دراصل عید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کا دن ہے اور ضیافت کا دن ہے۔ خاص طور پر جو آپ نے نام سنا ہوگا، عید الاضحیٰ کو یوم تضحیہ بھی کہتے ہیں، اس کا ایک نام اس طرح کے ایک دو اور نام بھی ہے، کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ تمام مخلوق کی ضیافت فرماتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے یہ جو آخری دن آئے ہیں 11، 12، 13، یعنی یہ عید الاضحیٰ کے ہی دن ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے اور وہ اللہ کے خاص طور پر انعام کے دن ہے، اس دن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، گویا کہ وہ اللہ کی اس نعمت کو ٹھکرا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے شریعت کے اندر کہ آپ نے ان دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھنا۔ اب روزے کے چند ضروری مسائل ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ نیت کا مسئلہ ہے۔ نیت کے حوالے سے آپ سب کو یاد ہوگا، ہم نے نماز کی نیت کے حوالے سے جب بات کی تھی تب بھی اس چیز کو واضح کیا تھا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کا تعلق زبان کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ نیت کو اس قدر سیریس لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے پنجاب میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ آپ کو روزہ رکھنے کی نیت آتی ہے، نہیں آتی، او ہو تو آپ کا روزہ تو گیا، آپ کو روزہ کھولنے کی نیت نہیں آتی، بس آپ تو گئے کام سے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور یہ کنسیپٹ پتہ نہیں کب کلیئر ہوگا، لیکن ہم بار بار اس چیز کو اس لیے کہتے ہیں کہ سمجھیں اس چیز کو کہ نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ زبان کے ساتھ کہہ لینا ایک اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اب زبان سے کہہ لینا اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم زبان سے کہتے ہیں تو وہ چیز ہمارے دل میں بھی راسخ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دل میں مستحضر ہو جاتی ہے، یعنی دل میں وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے کہ واقعی میں یہ عمل کر رہا ہوں، تو وہ اس لیے اچھا ہے۔ ورنہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اور اس چیز کو اتنا زیادہ سیریس لینا کہ مطلب اسی چیز کو ہی سب کچھ قرار دینا، اور اگر یہ نہیں آتا تو وہ شخص خود اپنے روزے میں شک کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو نیت کا تصور ہے اس میں یہ چیز کلیئر کریں کہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ زبان سے کہہ لینا اچھا ہے۔ اب نیت کب کریں گے؟
اس میں مختلف وقت ہیں. اگر تو آپ روزے کی نیت رات کو کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ ان الفاظ کے ساتھ نیت کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے اگر آپ نیت کریں گے تو آپ کہیں گے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کا آغاز صبح صادق سے ہوگا، اور کیونکہ ابھی تک آپ اس دن میں داخل نہیں ہوئے اس لیے آپ کہیں گے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. یہ ہے پہلا وقت. اور عموماً ہمارے عرف میں جب نیت کی جاتی ہے تو اسی کے مطابق کی جاتی ہے، جیسے کہ وہ مشہور ہے نیت کے الفاظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں رمضان المبارک کے کل کے دن کی روزے کی نیت کرتا ہوں. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے. اس کے بعد دوسری صورت ہے کہ اگر آپ اس دن نیت کریں یعنی صبح صادق سحری کے وقت یا سحری کے بعد کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں. یعنی جب صبح صادق ہو جائے اور اس کے بعد آپ نیت کر رہے ہیں تو پھر آپ کل نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں. تیسرا اس کے اندر ہے کہ نصف النہار، آخری وقت جو ہوتا ہے نیت کا وہ ہوتا ہے کہ جب دن بالکل سیدھا ہو، اوپر ہو، اس کو کہتے ہیں نصف النہار شری. اس سے پہلے پہلے تک نیت کا وقت ہوتا ہے. تو اگر آپ اس وقت نیت کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ میں آج صبح صادق سے روزے کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. اور صبح صادق سے اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ 9-10 بجے تک وہ کھاتا رہے اور 12 بجے وہ کہے کہ چلو میں اب روزے کے ساتھ ہوں. ایسا نہیں ہوگا. صبح سے اگر اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہوگا تو اور وہ نیت میں اس چیز کو شامل کرے گا. یہ نہیں کہے گا کہ میں اب سے، یعنی مثال کے طور پر آج ہمارے اسلام آباد کے اندر جو نصف النہار شری ہے وہ تقریباً 12:20 کے راؤنڈ اباؤٹ تھا، 12:20 یا 12:15. تو اب وہ جب نیت کرے گا نا، مثال کے طور پر وہ 12 بجے نیت کر رہا ہے تو وہ کہے گا کہ میں صبح صادق سے، صبح صادق آج تھی تقریباً 3:52 پر، تو وہ کہے گا کہ میں صبح صادق سے روزے کے ساتھ ہوں. یہ نہیں کہے گا کہ میں اب سے روزے کے ساتھ ہوں. اگر اس کے دل میں یہ نیت ہوگی پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا. اور اس چیز کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل میں وہ اپنی اس نیت کو کلیئر کرے گا. اس کے بعد پھر وہی بات کہ اگر زبان کے ساتھ وہ نہیں بھی کہے گا تو اس کا روزے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن زبان سے کہہ لینا اچھی بات ہے. اور زبان سے جب کہنا ہے تو اس میں بھی عربی میں کہنا ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی لینگویج میں کہہ سکتے ہیں. آپ پنجابی میں، اردو میں، سرائکی میں، پشتو میں، جس زبان میں نیت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اس میں عربی میں ہی کرنا ضروری نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی زبان میں نیت کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ اب وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان سارے پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن کسی سے ترجمہ پوچھ لیں کسی کو نہیں پتا ہوگا. اور بھائی نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. آپ نے زبان سے کہہ دیا اور آپ نے جو کہا ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا کہا ہے. آپ پوچھ لیں، تقریباً 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کا کیا مطلب ہے، اس میں آپ کس چیز کی نیت کر رہے ہیں. تو وہ اس کا جو ترجمہ ہے ان کو وہ بھی نہیں آتا. تو بہتر ہے کہ جب آپ نیت کریں تو آپ اپنی زبان میں کریں تاکہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ کیا نیت کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ بول کچھ رہے ہو آپ کی نیت کچھ ہو تو پھر تو وہ نیت تو نہیں ہوگی نا. اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں نیت کریں تاکہ وہ نیت مستحضر ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ کس چیز کی نیت کر رہے ہیں. اس میں ایک مسئلہ اور کہ رمضان المبارک کے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا یہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب چاند چڑھا ہے یکم رمضان کو تو آپ کہیں کہ میں نے اکٹھی ہی پورے مہینے کی نیت کر لی ہے. تو اس طرح ممکن نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کی الگ نیت کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. مختصراً یعنی جامع انداز میں جو قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ میں بھی جس کی وضاحت آئی ہے اشارتاً کہ ان 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: کھانا پینا اور جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کے قائم ہونے سے. ان 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو اپنا روزے دار ہونا یاد ہو. یعنی اگر کسی نے غلطی سے کھا لیا، غلطی سے پی لیا، غلطی سے عمل مباشرت کر لیا اور پتہ نہیں ہے کہ روزہ ہے تو پھر تو معاف ہے. لیکن اگر پتہ ہے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں اور پھر اس کے بعد کھایا پیا یا یہ عمل کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد ہے روزے کی قضا اور کفارے کا حکم. یہ مسئلہ تھوڑا سا اس پر غور و فکر کے ساتھ اس کو سننا ضروری ہے. تھوڑے سے مسئلے ایسے ہیں ابھی حساس ہوں گے کہ شاید
وہ پہلے آپ کے نوٹس میں نہیں ہوں گی بہت ساری چیزیں، تو اس لیے تھوڑا اس پر توجہ دیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ روزے کی قضا کب ہوگی اور روزے کا کفارہ کب ہوگا۔ اگر کسی نے بشری کوتاہی کی وجہ سے روزہ رکھا ہی نہیں، یا عذر کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، عذر کون کون سے عذر ہیں وہ بھی آپ آگے پڑھیں گے، بہت سے مرض ہے یا جان جانے کا خطرہ ہے، یا وہ انشاءاللہ ابھی آپ پڑھیں گے آگے۔ عذر کی وجہ سے اگر اس نے روزہ توڑا ہے یا بشری کوتاہی کی وجہ سے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، تو پھر صرف قضا لازم ہے، اور قضا کیا ہوگی؟ ایک روزے کے بدلے میں وہ ایک روزہ رکھے گا۔ لیکن جس نے روزہ رکھ کر بغیر عذر کے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، یعنی کھایا پیا یا عمل مباشرت کیا، تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 60 مسلسل روزے رکھنا، حتیٰ کہ کسی نے 59 بھی روزے رکھے اور پھر بیچ میں ایک چھوڑ دیا، گیپ آ گیا، تو دوبارہ سے شروع کرے۔ یہ کفارہ جو ہے اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، اور یہ سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اب مسئلہ کیا؟ ایک دوسری چیز ہے کہ سب سے پہلے روزوں کے ساتھ ہے کفارہ، روزے کے ساتھ ہی کفارہ۔ اگر کسی نے اس طرح کیا ہے، روزہ توڑا ہے بغیر کسی عذر کے، تو وہ اس طرح کفارہ دے گا، یعنی 60 مسلسل روزے رکھے گا۔ اور اگر وہ ایسا کوئی شیخ فانی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ وہ 60 مسکینوں کی طرف جائے۔ لیکن پہلا آپشن یہی ہے کہ وہ 60 مسلسل روزے رکھے گا، اور مسلسل روزوں میں کوئی جو ہے وہ اس نے اگر روزہ بیچ میں چھوڑ دیا، گیپ آ گیا، تو اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو جاننا اشد ضروری ہے۔ آج کل تو لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے نا کہ دن کو بھوک لگی تو بس وہ کھانا شروع ہو گئے، بس جی میرے سے نہیں ہوتا، اتنے لمبے روزے کون رکھے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ مذاق نہیں ہے شریعت کے اندر، جو شریعت نے جو حد بندی کی ہے تو پھر اس حد کے مطابق چلنا یہ ہم سب پہ لازم ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہم ایک وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، تو پھر اس وعدے کو مکمل نبھانا یہ بھی ہم پہ لازم ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ مسائل کا جاننا بھی ہم پہ ضروری ہے کہ جب کسی نے ایسا عمل کیا بغیر عذر کے، روزہ توڑا، تو وہ 60 مسلسل روزے بھی رکھے گا، اور اس کے بعد ایک دن کی قضا پھر رکھے گا، یعنی وہ 61 جو ہے وہ روزے رکھے گا، تب جا کر اس کا وہ کفارہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی آپ کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت تھی، اور اس میں ایک رول تھا، اس رول کو میں نے کچھ آسان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ اگر تھوڑا سا حاضر رہ کر اگر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا بھی یہ کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ کہ اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے کھانے پینے کے ساتھ جو ہے وہ قضا لازم ہوتی ہے، کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ روزے کے منافی جو بھی امور ہیں، کتنے امور منافی ہیں؟ کھانا پینا، اور تیسرا عمل مباشرت کرنا، یعنی جو تعلق زوجین ہے، یہ 3 امور ہیں جو روزے کے منافی ہیں۔ اب اگر جب یہ ظاہری اور مانوی دونوں صورتوں میں جمع ہوں گے تو جو ہے وہ شریعت کے اندر وہ پورا جرم ہوگا، اور پھر روزے کا کفارہ لازم ہوگا۔ اب یہ ظاہری اور مانوی کیا ہوتا ہے؟ اب جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کھانے کا ظاہر یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی چیز ہے، میں وہ کھاؤں گا، اپنے منہ کے ذریعے اس کو لے کے جاؤں گا، وہ میرے معدے میں جائے گی، معدے میں مکمل پروسیس ہوگا، اور پھر اس کے بعد میرے جسم کو غذا ملے گی۔ یہ تو ایسی صورت ہے کہ اب اس میں دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ کیسے؟ کہ اس میں صورتاً یہ کہ میں نے اسی طرح جو ہے وہ کھایا جیسے کہ کھانے کا پروسیس ہے، اور اس میں مانوی کیا چیز ہے کہ مانن جو طاقت مراد تھی، جو طاقت حاصل کرنا مقصد ہوتی ہے غذا سے، وہ بھی حاصل کر لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی اس میں اس طرح اگر میں کھانا کھاؤں گا تو اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی میں نے ایسے انداز میں کھانا کھایا کہ جیسے یوزلی لوگ کھاتے ہیں، عام طور پر کھائی جاتی ہے۔ دوسری، اس میں جو میرا مقصد تھا کہ میرے جسم کو طاقت ملے، غذا ملے، وہ بھی حاصل ہو گیا۔ تو جب ایسا اس انداز میں کوئی ایسی بھی چیز کھائے گا کہ جس سے مقصد غذا یا دوا دینا ہے جسم کو، تو پھر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو اس میں صورتاً ہوگا یا مانن ہوگا۔ صرف صورتاً کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جیسا کہ کسی نے گھاس کھا لی، کسی نے مٹی کھا لی، کسی نے کنکر کھا لیا،
اب اس سے اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن کیونکہ کوئی چیز کھانے کا جو مقصد ہوتا ہے جسم کو طاقت دینا وہ حاصل نہیں ہو رہا، لہٰذا اس صورت میں صرف جو ہے وہ قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یعنی ایک دفعہ مکمل کر کے پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ دوسرا ایک ہے کہ مانن، صرف مانن، مثال کے طور پر کوئی جسم کے اندر انجیکشن لگاتا ہے، اب جو ظاہری طور پر کھانے کا پروسیس ہوتا ہے، ہم منہ کے ذریعے کھاتے ہیں، جسم میں جاتا ہے، پھر طاقت ملتی ہے باڈی کو۔ اب جب کہ ایسے یعنی کوئی انجیکشن لگا رہا ہے یا ڈرپ لگوا رہا ہے، تو ڈرپ اور انجیکشن کے ساتھ جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مانن یعنی جو مقصد تھا وہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن جو پراپر ایک پروسیس ہوتا ہے کیونکہ اس کے مطابق کھانا نہیں کھایا گیا، لہٰذا کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ اب میں ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنے میں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ کون سی صورت ہے کہ جس میں قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، کہ جب ہم ایسے انداز میں کھانا کھائیں، اس کو آپ مثال کے طور پر میں اس کو صرف کھانے کے معنی میں لے رہا ہوں، ورنہ جو تیسرا عمل ہے عمل مباشرت، اس کے اندر بھی اس طرح کی ایگزامپلز ہیں، اس کو بھی ہم اس پہ قیاس کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ روزے کے منافی جو بھی امور ہے، جب وہ ظاہراً یعنی ظاہراً اور مانن یا صورتاً اور مانن، ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اور ایک ہوتا ہے جو اس سے مقصد ہے، وہ دونوں چیزیں، اور جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تب جو ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کوئی بھی چیز، تو اب کیونکہ وہ منہ کے ذریعے کھا رہے ہیں، جو عام طور پر صورتاً جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کھا رہے ہیں، پھر دوسرا کہ جو اس سے مقصد ہے یعنی جسم کو غذا پہنچانا وہ بھی حاصل ہو رہا ہے، لہٰذا جب ہم اس انداز میں کوئی روزہ توڑے گا تو اسے قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ دوسری صورت کہ یا تو صرف صورتاً پایا جائے، مانن نہ پایا جائے، یعنی صورتاً وہ منہ کے ذریعے کھا رہا ہے لیکن جو مقصد ہے کھانے سے وہ نہیں حاصل ہو رہا، جیسے کہ کسی نے گھاس کھا لیا، کنکر کھا لیا، مٹی کھا لی، ایسی چیز کھا لی کہ جو جسم کو طاقت نہیں پہنچاتی، لیکن اس نے کھائی ہے منہ کے ذریعے پروسیس، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی، کیونکہ اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح دوسری چیز کہ مقصد حاصل ہو گیا لیکن جس انداز میں کوئی چیز کھائی جاتی ہے صورتاً اس طرح نہیں کھائی گئی، مثال کے طور پر کسی نے انجیکشن لگوا لیا یا ڈرپ لگوا لی، تو اس صورت میں اس پر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معنن یعنی مقصد تو پایا گیا ہے لیکن جو صورتاً طریقہ کار ہے اس کے مطابق کیونکہ روزہ نہیں ٹوٹا، لہٰذا اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ چند صورتیں لکھی ہوئی ہیں اور میں مختصراً اس کی تھوڑی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا، تو آپ اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہے سفر، کہ سفر کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن سفر سے مراد یہ سفر نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں تھوڑا سا ہی آپ نے جانا ہے تو آپ کہ میں روزہ نہیں رکھتا، بلکہ سفر سے مراد سفر شرعی ہے۔ جب بھی شریعت کے اندر سفر کی بات ہوگی کہ سفر میں نماز کی یہ ریلیکسیشن ہے، روزے میں یہ ریلیکسیشن ہے، تو اس سے مراد سفر شرعی ہوگا۔ اب شرعی سفر کیا ہے کہ جس کی مقدار اس دور کے اندر محتاط اندازے کے مطابق 98.7 جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے تفہیم المسائل میں لکھی ہے۔ پہلے بعض مفتیان نے 92 لکھی تھی، لیکن ہر دور کے کیونکہ یہ پیمانے کچھ نہ کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جب میل سے کے ایم میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے ایم سے میل میں، تو بعض اوقات اس میں کچھ چینجنگ ہوتی ہیں اور ہر علاقے میں بھی اس کی کچھ تبدیلیاں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس دور کے اندر جو محتاط اندازہ ہے اس کے مطابق سفر شرعی کی مقدار 98 کلومیٹر ہے۔ آپ 98 کلومیٹر ذہن میں رکھیں۔ اب جب اگر کسی کا اتنا سفر ہے اور شہری جو ہے وہ اس کو سفر میں وہ آ رہی ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ بے شک روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سحری اس کے لیے وہ سحری کا وقت اور جو نصف النہار تک جو وقت ہے وہ سفر کے اندر ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے حمل۔ حمل کی حالت میں عورت کے لیے
اجازت ہے کہ اگر تو روزہ رکھنے سے اس کی صحت پر یا اس کا جو بچہ ہے پیٹ میں اس کی صحت پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے تو اس صورت میں بھی اجازت ہے. اس طرح جو دودھ پلانے والی ماں ہے اس کے لیے بھی یہی اجازت ہے کہ اگر اس کے لیے مشکل ہے اس کی صحت پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا بچے کی صحت پر تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے. اسی طرح ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو مرض بڑھ جائے گا یا جو ہے وہ ہلاکت کا خطرہ ہے تو اس کے ساتھ بھی جو اجازت ہے کہ وہ بے شک اس وقت روزہ نہ رکھے اور جب مرض دور ہو جائے تو اس وقت وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اس کے بعد ہے بڑھاپا، یعنی بڑھاپے میں بھی اگر ایسی صورتحال ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، لیکن اس پر ایک فدیہ ہے وہ انشاءاللہ وہ آگے اس کی بات ہم کریں گے. اس کے بعد ہے خوف ہلاکت، یعنی کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور اس میں وہ اپنی دوا وغیرہ نہیں لے سکتا اور جان جانے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں بھی اجازت ہے. اگلا عمل ہے اکراہ، یعنی مثال کے طور پر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جس کے اندر جبرن لوگوں سے روزہ توڑوایا جاتا ہے اور اگر کوئی روزہ نہیں توڑتا تو اس پر جان جانے کا یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں بھی اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے. اس کے بعد ہے نقصان عقل، یعنی کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا یا روزہ رکھتا ہے تو اس صورت میں اس کی عقل کا زائل ہونے کا اندیشہ ہے، میں بھی ایسی کوئی بیماری ہو تو اس صورت میں بھی اجازت ہے کہ وہ بے شک اپنی دوائی میڈیسن لیتا رہے اور روزہ اس وقت نہ رکھے. اور اس کے بعد آخری عمل ہے جہاد، کہ جب جہاد کے لیے نکلیں تو جہاد میں بھی روزے کی ریلیکسیشن ہے کہ جب وہ بعد میں اپنی نارمل روٹین پر آئیں تو اس کی قضا بعد میں کر سکتے ہیں. یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں. اگر ان وجوہ میں سے کسی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا. آگے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ بلکہ اس ایک مسئلہ آ رہا ہے فدیے کا، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، جی آگے آئے گا انشاءاللہ، تو آگے ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ وہ کون سی حالت ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ فدیے کی طرف جائے، وہ انشاءاللہ ہم یہاں پر دیکھیں گے. اب یہ کچھ مسائل ہیں جو اس دور کے اندر روزے کے حوالے سے ہمیں پیش آتے ہیں. اکثر یعنی یہی سوال جو ہے وہ اس دور کے اندر بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ سب سے پہلا یہ کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے کوئی خون نکلواتا ہے یا کسی بھی ذریعے کسی بھی حاجت کے لیے اگر کوئی خون نکلواتا ہے تو کیا اس کا روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں. تو یاد رکھیں ایک رول ہے کہ الفطر مما دخل ولیس مما خرج، روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو جسم میں داخل ہوتی ہے نہ کہ اس سے کہ جو جسم سے خارج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس رول کو آپ سب جان لیں. اب اس رول کو جب ہم نے سمجھ لیا تو اب یہ مسائل ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں گے کہ آپ جسم سے کوئی خون دے رہا ہے چاہے عطیہ کر رہا ہے یا کسی بھی ضرورت کے لیے دے رہا ہے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس میں احتیاطاً ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر خون دینے سے اتنی جسمانی کمزوری ہو جائے کہ روزہ مکمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر آپ افطار کے بعد خون دیں یا کسی بھی ذریعے اگر ایسا مطلب ہے کہ سیریس کیس ہے خون دینا بھی ضروری ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ خون دیں گے تو اس کے بعد روزہ مکمل کرنا مشکل ہو جائے گا تو پھر کیونکہ اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ انسانیت کا علم بردار ہے تو پھر اس صورت میں اسلام جو ہے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک مسلمان کی یا ایک انسان کی جان بچانے کے لیے آپ خون دے سکتے ہیں اور وہ اس روزے کی قضا بعد میں کسی دن کر لیں. اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے کا روزے پر کیا اثر پڑتا ہے. اس میں بھی یہ پڑھنے سے پہلے ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے وہ ایک فلیکسیبل مذہب ہے. فلیکسیبل سے میری مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ ہر دور کی جو ریسرچز ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اس میں کوئی دق یا نوسیت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ کیونکہ یہ ہو گیا یہ لکھ دیا گیا تو اب ایسا ہی ہے. اب اس حوالے سے رول ابھی آپ نے سنا کہ جو جسم میں داخل ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جسم سے مراد یہ ہے کہ وہ جسم کو وہ چیز تقویت پہنچاتی ہو آپ کے معدے میں جاتی ہو. اب آنکھ میں یا کان میں دوا ڈالنے کے حوالے سے جو رول ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس دور کی ریسرچ ہے جو اس دور کی میڈیکل ریسرچ ہے اس کے مطابق آنکھ سے ہمارے حلق تک
ایک روٹ ہے، یعنی آپ جس کو ایک رگ کہہ لیں یا اردو میں اس کو ایک منفذ کہتے ہیں، وہ اس دور کی میڈیکل ریسرچ کے مطابق ہماری آنکھ سے ہمارے گلے تک کیونکہ ایک رگ، ایک روٹ، ایک منفذ موجود ہے، لہٰذا آنکھ میں اگر کوئی دوا ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کیونکہ کان سے حلق تک یا کان سے معدے تک کوئی روٹ نہیں ہے، لہٰذا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی کے کان کا جو پردہ ہے وہ پھٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اس حالت کے اندر جو ہے وہ کان میں دوا نہ ڈالے، کیونکہ اس میں روزے کے ٹوٹنے کا قوی اندیشہ ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے انجیکشن کے حوالے سے۔ انجیکشن یا ڈرپ کا جو مسئلہ ہے وہ اس دور کے علماء کے اندر مختلف فی مسئلہ ہے، یعنی اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے تو کیوں ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز جان لیں کہ جو مسائل حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں یا تابعین اور تبع تابعین کے دور میں موجود نہیں تھے، تو ہر دور کے اندر بہت زیادہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو نئے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ انجیکشن کا بھی ہے۔ ظاہر ہے اس دور میں انجیکشن ڈرپ کا کوئی ایسا تصور نہیں تھا، اس لیے اس دور میں یہ مسئلہ اٹھایا ہی نہیں گیا۔ لہٰذا یہ مسئلہ کیونکہ اس دور میں ہماری اس صدی میں یا اس سے جو پچھلی صدی ہے اس میں یہ پیش آیا، تو لہٰذا اس دور کے جو فقہاء تھے انہوں نے رولز کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں غور و فکر کیا اور پھر اس مسئلے کی گہرائی میں گئے۔ لہٰذا یہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے اور اجتہادی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں علماء کی طرف۔ بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انجیکشن جو ہے جو اس طریقے سے جسم میں غذا نہیں پہنچائی جا رہی کہ جیسے کہ عام طور پر کھانا یا پینا ہم ہوتا ہے، یعنی کھانے پینے میں ہمارے منہ کے ذریعے سے جسم میں غذا جاتی ہے تو وہ جیسے ابھی ہم نے سورۃ الرحمن میں پڑھا، لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور انجیکشن کیونکہ یہ اس طریقہ کار کے مطابق جسم کو غذا نہیں دی جا رہی، لہٰذا انجیکشن سے یا ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکثر علماء کرام کا موقف ہے اور جو زیادہ قرین قیاس ہے اور جو میرے نزدیک بھی زیادہ اصح ہے، وہ مسلک یہ ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا، پہلے بھی عرض کیا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اگر آپ اس کا وہ ڈائجسٹو سسٹم اور جو بھی ہوتا ہے سائنسی حوالے سے اگر آپ اس کا مکمل مطالعہ کریں، جب آپ کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا آپ کا معدے میں جاتا ہے، معدے میں وہ پورا پروسیس کے ذریعے اس کو پورے پھر آپ کی باڈی کے اندر اس کے اندر جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں وہ پہنچائے جاتے ہیں، تو ایک مکمل پروسیس کے بعد جو ہے وہ آپ کی پوری باڈی کے اندر وہ غذائی اجزاء پہنچتے ہیں۔ جبکہ جب آپ کے جسم میں انجیکشن یا ڈرپ لگتی ہے تو وہ فوراً یعنی رگ میں لگے یا پٹھوں میں لگے، بہر دو حال یعنی دونوں صورتوں میں وہ فوراً آپ کے جسم میں جو ہے وہ تقویت کا باعث بنتے ہیں، اور وہ اتنے لمبے پروسیس کے بغیر ڈائریکٹ آپ کے جسم کے لیے جو ہے وہ تقویت کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کیونکہ مقصد جو ہے وہی اس کے ذریعے سے بھی حاصل ہو رہا ہے، لہٰذا ہم اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں، اور بلکہ اس کے بارے میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے، علامہ وہبہ زہیلی نے الفقہ الاسلامی وادلہ کے اندر جو ہے جو کلام کیا ہے وہ یہی ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ کے ساتھ جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں اگر بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ نہیں لگانی چاہیے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ اگلا مسئلہ ہے روزے کی حالت میں قے آنا۔ قے جو آتی ہے روزے کی حالت میں، الٹی کہتے ہیں اردو کے اندر، انگلش میں وومیٹنگ بھی کہتے ہیں، تو اس کی صرف دو صورتیں ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قے ہر حال میں قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ یاد رکھیں صرف دو صورتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹل تو 24 جو علماء کرام ہیں انہوں نے 24 صورتیں لکھی ہیں، قے آئے، یہ ہو یہ نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ہو وہ ہو، بہرحال صرف دو صورتیں ہیں جن میں روزہ ٹوٹے گا، اور میں نے وہ دو آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ بے اختیار منہ بھر کر قے آئے اور اس میں سے کچھ واپس چلی جائے تو روزہ جو ہے وہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ کیسے منہ بھر کر؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ منہ بھر کر قے کیا ہوتی ہے۔ منہ بھر کر قے یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو روکنا چاہیں، یعنی ہاتھ رکھیں اپنے منہ پر
اس قے کو وومیٹنگ کو روکنا چاہیں تو آپ روک نہ سکیں وہ منہ بھر کر ہے، اس قے کو منہ بھر کر کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اتنی ہے کہ آپ منہ مطلب آپ نے جانا ہے مطلب ایک ایسی جگہ پر جہاں آپ نے اس وومیٹنگ کے لیے جانا ہے واشن مطلب بیسن پر، تو اس صورت میں اگر تو آپ روک کر جا سکتے ہیں تو وہ منہ بھر کر نہیں ہے، منہ بھر کر وہ ہوگی کہ بے شک آپ ہاتھ بھی رکھیں روک کے بھی صحیح، آپ روک نہ پائیں تو وہ منہ بھر کر کہ اب جب ایسی کہ آئے اور اس میں سے کچھ واپس چلی جائے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کہ کرتا ہے، مطلب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کسی میڈیکل ایشو کی وجہ سے بعض اوقات جان بوجھ کر کہ کروائی جاتی ہے، یعنی وہ منہ میں انگلی ڈالتے ہیں تاکہ وہ کہ آئے، ٹھیک ہے، تو اگر تو جان بوجھ کر کہ کسی نے کی ہے تو اب اس کہ میں چاہے واپس جائے یا نہ جائے دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر کہ کی ہے روزے کی حالت میں اور وہ منہ بھر کر ہے تو اس صورت میں چاہے واپس جائے یا نہ جائے دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے دمے کا مسئلہ، کہ دمے کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ایک آلہ استعمال کرتے ہیں، انہیلر اس کو کہتے ہیں انگلش میں، آلہ تنفس اس کو اردو میں کہتے ہیں، تو کیا اس کو استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر حضرات بھی شامل ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو، ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ، کہ جب آپ انہیلر استعمال کرتے ہیں تو وہ جسٹ آکسیجن نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، کچھ مایع کی شکل میں ہوتے ہیں، کچھ گیس کی شکل میں، تو جب آپ انہیلر یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے یعنی ناک کے ذریعے یا آپ کے منہ کے ذریعے وہ آپ کے جسم میں جاتے ہیں، اور بعض صورتوں میں جو آپ کے لنگز ہوتے ہیں، پھیپھڑے ہوتے ہیں اور وہ سکڑ جاتے ہیں تو ان کو کھولنے کے لیے یہ کام آتے ہیں، تو کیونکہ اس کے اندر جسم کے اندر دوا یا غذا جا رہی ہے لہٰذا انہیلر کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن پہلے بھی میں نے کہا کہ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اگر کوئی اتنا مریض ہے کہ وہ انہیلر کے بغیر اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت دے تو پھر وہ اس کی قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ بعد میں بھی صحت یابی کی امید نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے فدیہ ہوگا، اور فدیہ کے حوالے سے انشاءاللہ ابھی ہم آگے بات کریں گے۔ فدیہ کیا ہوگا؟ کہ جو فدیہ مقرر کیا گیا ہے جیسے کہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فدیہ مقرر کیا ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے ایک مسکین کو۔ سمپل سی اگر آپ کو بات بتاؤں کہ جو فطرانہ آپ دیتے ہیں، فطرانہ یعنی ایک روزے کا مقدار اتنا دینا ہوگا جیسا کہ آپ فطرانہ دیں گے، جیسا کہ اس سال اس کی مقدار 140 روپے پاکستانی مقرر کی گئی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ ایک شخص ہے اتنا بوڑھا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور ان فیوچر بھی کوئی امید نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو صحت ملے گی اور یہ اس کی قضا کر سکے گا، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں شیخ فانی، ایسے بوڑھے کو کہتے ہیں شیخ فانی، کہ جس کے بارے میں یہ بھی امید نہیں ہے کہ یہ فیوچر میں تندرست ہو جائے گا اور قضا کر سکے گا، تو پھر ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہر روزے کے برابر جو ہے وہ فدیہ دے، اور فدیہ کی مقدار کیا ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا جو فطرانے کی مقدار ہے۔ لیکن یہ تصور بالکل نہیں ہے کہ ایک نوجوان ہے بالکل صحیح ہے تو وہ کہے کہ میں جو ہے وہ فدیہ دے دیتا ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس شیخ فانی کے لیے، اس بوڑھے کے لیے ہے کہ جس کے بارے میں فیوچر میں بھی امید نہ ہو کہ یہ تندرست ہو جائے گا اور یہ اپنے روزوں کی قضا کر لے گا، اگر یہ امید نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ فدیے کا حکم ہے۔ اس طرح یہ مسئلہ اگرچہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ حاملہ دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا، تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر تو اس کو اپنی صحت یا بچے کی صحت کے بگڑنے کا غالب گمان ہے، ایک ہوتا ہے نا ویسے وہ اپنے اندازے سے کر لیتی ہے کہ پتہ نہیں روزہ رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا، ایسے صرف اپنے وہ وہم سے نہیں غالب گمان ہو۔ غالب گمان سے کیا مراد ہے کہ یا تو اس کا ماضی کا کوئی تجربہ ہے یا پھر اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے
یا بچے کی صحت کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ ریلیکسیشن ہے کہ وہ بعد میں جو ہے اس کی قضا کر لے۔ دوسرا ہے کہ جو ایام مخصوص کے اندر عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا۔ ایام مخصوص میں عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، عورت ان خاص دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر اس نے روزہ رکھا اور دن کے دوران ایام مخصوص شروع ہو گئے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جو ہے وہ اس کے لیے کیا حکم ہے، بلکہ ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ بعد میں جب وہ اپنی نارمل لائف میں آئیں تو پھر وہ اس کی قضا کریں گی۔ ان کے لیے فدیے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی ان پر کفارہ لازم ہے، بلکہ جب وہ عام دنوں میں آئیں گی تو اس کی صرف قضا کریں گے۔ ایک سوال جو عام طور پر نوجوانوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ اکثر سحری کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں تو غسل واجب ہوتا ہے، تو کیا اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ روزے کے منافی نہیں ہے اور اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور مطلب اگر اتنا کم وقت ہے کہ آپ غسل کریں گے تو سحری رہ جائے گی، تو پھر آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ وضو کریں اور پھر اس کے بعد آپ سحری کر لیں اور بعد میں جو ہے وہ آپ غسل کر کے اپنی نماز وغیرہ ادا کر لیں۔ تو یہ اس کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ اب اعتکاف کے حوالے سے دو چار باتیں کر کے انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم اعتکاف کرتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت کفایہ سے مراد یہ ہے کہ اگر اہل محلہ میں سے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کر لیں گے تو اس پورے محلے کا جو ہے وہ حق ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی نے بھی مسجد میں اعتکاف نہ کیا تو پورا جو محلہ ہے یا اہل محلہ ہے وہ سب گنہگار ہوں گے۔ کفایہ کا مطلب جیسے آپ سنتے رہتے ہیں نماز جنازہ میں بھی، نماز جنازہ جیسے کہ فرض کفایہ ہے، چند لوگوں نے پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہوگی، اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سارے گنہگار ہوں گے۔ تو یہ سنت کفایہ ہے، وہ جیسا کہ فرض کفایہ ہے تو یہ اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو اس میں بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر سب نے چھوڑ دیا تو سب جو ہے وہ گنہگار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے بھی ایک بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اعتکاف کے دو چار ضروری مسائل کہ سب سے پہلے اس کے اندر حکم یہ ہے کہ آخری عشرے کے اعتکاف کہ سنت اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے، یعنی جس نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو جو 20واں روزہ ہے اس کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ مسجد میں آ کر اپنی اعتکاف کی نیت کر لے۔ غروب آفتاب کے بعد چند لمحے بھی اگر وہ بغیر اعتکاف کے گزر گئے تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر وہ تھوڑی دیر چند لمحے بھی غروب آفتاب سے لیٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا یہ اعتکاف نفلی ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ مسجد میں آ جائے۔ دوسرا مسئلہ کہ اعتکاف سے بغیر کسی شرعی یا طبی حاجت کے نکلنے سے سنت اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی دو وجوہات سے آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں، ایک ہے شرعی یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اس میں جمعہ نہیں ہوتا تو اب جمعے کے لیے آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ اس طرح دوسرا ہے کہ طبی حاجت، یعنی طبی حاجت جیسے کہ کسی بھی طبی عذر کی وجہ سے، طبی عذر کون سا ہوتا ہے کہ پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے صرف جانے کی اجازت ہے، تو اگر وہ اس کے علاوہ جائے گا تو پھر سنت اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بھول کر بھی مسجد سے باہر نکل گیا تو اس صورت میں بھی سنت اعتکاف ختم ہو جائے گا اور پھر اس کا جو اعتکاف ہے وہ نفلی اعتکاف بن جائے گا، اور ایسی صورت میں بھی اعتکاف کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ اب یہ اعتکاف کی قضا کیا ہوتی ہے یہ مسئلہ بھی اکثر عوام کو نہیں پتہ ہوتا۔ اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے اس کی قضا 10 دنوں کی نہیں ہوتی، بلکہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے تو وہ صرف ایک دن کی قضا کرے گا، یعنی مثال کے طور پر جس دن کا وہ اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اسی دن کی جو ہے وہ قضا اس پر لازم ہوگی، اور یہ کسی بھی دن وہ کر سکتا ہے، رمضان میں بھی کر سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں روزہ شرط ہے۔ جب بھی وہ کرے گا تو وہ ایک دن غروب آفتاب سے پہلے آئے گا، اپنا رات کا اعتکاف کرے گا، اگلے دن وہ روزے کے ساتھ پورا دن گزارے گا، اور پھر غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ اس کا وہ ایک دن کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ جا سکتا ہے۔
تو یہ رمضان المبارک کے حوالے سے مختصر سے مسائل تھے جن کو ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے، اور یاد رکھیں یہ انتہائی مختصر اور اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کیا، اس کو سب کچھ نہ سمجھا جائے، بلکہ کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم مختصر کرتے ہیں اور ضروری مسائل کو ہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی جانیں اور اس کے علاوہ بھی اپنا مطالعہ بھی جاری رکھیں، اور کسی حوالے سے اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ اب کسی کے سوالات ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی میں ہو اور اگر وہ کوئی اس طرح کی چیز چکھے، مطلب سالن ہو یا اس طرح سے وہ یہاں سے چکھے اور اسے ٹیسٹ پتہ لگ جائے اور پھر وہ کلی کر دے، تو اس صورت میں روزہ اس کا رہے گا کہ نہیں؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں کسی چیز کو چکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں ہر ایک شخص کے لیے چکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس میں جو فقہائے کرام نے لکھا ہے وہ صرف 2 شخص کے لیے، ایک یہ کہ ایک ایسی عورت ہے کہ اس کا شوہر ظالم ہے کہ اگر وہ کھانے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس پہ ظلم کرتا ہے، اس کے لیے، دوسرا ایک ایسا غلام ہے کہ اس کا آقا جو ہے وہ اس پر سختی کرتا ہے، تو اس کے لیے۔ لیکن وہ چکھنا کیسے ہوگا؟ یہ بھی ایک تو ہمارے یہاں چکھنا ہوتا ہے نا، تو چکھائی یار، وہ 2-4 روٹیاں بھی کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب چکھ لیا اب لے آؤ، تو ایسا نہیں ہوگا۔ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پہ لگائیں اور فوراً باہر کریں، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا چکھنا ہو تو صرف ان 2 کے لیے اجازت ہے۔ ہمارے یہاں تو افطاری کے بہانے بس شروع ہو جاتے ہیں، جی ہم تو صرف چکھ رہے تھے، پھر وہ روزہ شوزہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزے اگر چکھنا مجبوری ہے، یعنی جیسے میں نے عرض کیا 2 صورتوں میں، کسی کا شوہر ظالم ہے یا کوئی ایسا مطلب کام کرتا ہے کہ اس کے اوپر جو سربراہ ہے وہ سختی کرتا ہے، بہت زیادہ اس کی جاب کے جانے کا اندیشہ ہے، اگر نمک کم زیادہ ہو جائے، مرچیں زیادہ ہو جائے، اس صورت میں یہ اجازت ہے کہ زبان پہ رکھے، اس کا ٹیسٹ نوٹ کرے، اس کے بعد اس کو باہر جو ہے وہ تھوک دے، یعنی وہ اندر نہ لے کر جائے اس کو، تب اس صورت میں اجازت ہے، ورنہ عام روٹین میں جو ہے وہ ہر شخص کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ لعاب کو مکمل طور پہ باہر کرنا، اس لیے جو ہے عوام کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے ہر ایک کے لیے۔ جی بھول کر تو کھانے پینے کی اجازت ہے نا، لیکن بھول کر اجازت ہے، ہاں وہ حدیث پاک کی وجہ سے صرف۔ ہاں وہ تو ظاہری سی بات ہے کہ اس پر اختیار، جو جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کلی وغیرہ کریں اور جو ذرات ہیں وہ اس کو فوراً باہر نکالیں، اچھے طریقے سے کلی کریں، اس کو بعد میں اندر لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کو باہر، اگر چنے کی مقدار سے زیادہ ہے تو بعض صورتوں میں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حلق سے نیچے اتارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹیسٹ سے کچھ نہیں ہوتا، مطلب اگر کسی نے کوئی سحری کی ہے اور اس کا ٹیسٹ آتا رہتا ہے تو اس ٹیسٹ سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس پر کسی کا کوئی اختیار ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں وہ بیمار ہوئے روزوں میں، ان کا پیٹ میں، اور اس کے بعد جی اگر تو وہ ایسے بزرگ ہیں کہ جو، جیسے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک بزرگ ہیں تو ان کا آپریٹ ہوا ہے رمضان میں تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو بعد میں کیا کریں گے، قضا یا فدیہ؟ تو اگر تو ایسے بزرگ ہیں کہ بعد میں صحت یاب ہونے کی امید ہے یا وہ سردیوں کے دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں تو جب ان کے لیے ممکن ہو وہ اس کی قضا کریں گے، لیکن اگر ایسا بزرگ ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بعد میں بھی اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے حکم ہے کہ اب وہ ہر روزے کے برابر جو ہے وہ فدیہ دے دے، جیسا کہ فدیہ کی مقدار آپ نے پڑھی ابھی۔ کسی وقت اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو، سحری کی جاتی ہے اور نیت یہ کی جاتی ہے کہ جی ہم کوشش کریں گے اگر روزہ رکھ سکے تو رکھیں گے، اگر طبیعت خراب ہوگی تو نہیں رکھیں گے، اس صورت میں کیا؟ نہیں، یہ تذبذب نہیں ہونا چاہیے نیت کے اندر، نیت کے اندر جب آپ کریں نیت تو مکمل طور پر اسی وقت نیت کریں کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہوا تو نہیں ہوگا، جیسے وہ ایک میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اگر دعوت ہوئی تو میرا روزہ کوئی نہیں ہے، دعوت نہ ہوئی تو میرا روزہ ہے، تو اس طرح نہیں چلے گا،
نیت جب کرنی ہے تو مکمل طور پہ کرنی ہے، اس میں تذبذب نہیں، یہ ہوا تو نیت ہے، یہ پھر نیت نہیں ہے نا، نیت ہے کہ اس میں آپ پختگی کے ساتھ اس پہ جم جائیں کہ یہ میرا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح نیت نہیں ہوگی کہ یہ ہوا تو وہ ہوگا، وہ ہوا تو یہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ دعا سے کچھ نہیں ہوتا میرے خیال میں، وہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، دعا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دل ارادہ عزم پکا ہوا آپ کا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، زبان سے نہیں بھی کہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عید سے پہلے دینا چاہیے، جو فطرانہ ہے وہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی بعد میں ادا کرتا ہے کسی عذر کی وجہ سے تو وہ بھی ادا ہی ہوگا۔ جی، خواتین کے لیے اعتکاف کے بارے میں گائیڈ لائنز شیئر کرنا۔ خواتین کے لیے بس ایک چھوٹا سا فرق ہے، مرد جب اعتکاف کرے گا تو مسجد میں کرے گا، عورت جب کرے گی تو وہ گھر کی مسجد میں کرے گی۔ اب یہ گھر کی مسجد کون سی ہوتی ہے کہ گھر میں عموماً جس جگہ پر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، نماز کو جس جگہ کے لیے مختص کیا جاتا ہے اس کو گھر کی مسجد کہتے ہیں۔ اب وہ اس جگہ کو وہ اسپیسیفائڈ کر لیں، کوئی پردہ وغیرہ لگا لیں اسی جگہ کو، تو یہ ان کے لیے مسجد ہے۔ باقی سارے احکامات وہی ہیں جو مردوں کے لیے آپ نے مسجد کے بارے میں پڑھے، عورت کے لیے وہی گھر کی مسجد کے لیے وہی حکم ہوگا۔ جی، اعتکاف کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں کیا گائیڈ لائنز ہوں گی؟ میں ویسٹرن کنٹریز میں جو میرے علم کے مطابق تو وہی حکم ہوگا، اگرچہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جو ان کے لیے ہی خاص ہو، کیونکہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے تو اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے اس طرح کی کہ ان لوگوں کے لیے، لیکن اگر مثال کے طور پر کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر سختیاں ہوتی ہیں، کچھ ان کے اس ملک کے کچھ رولز ہوتے ہیں، تو وہ کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس ملک کے کوئی ایسا رول ہے یا نہیں ہے، لوگوں کے لیے آسانی ہے یا نہیں، ادروائز اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی جہاں کہیں بھی اعتکاف کریں گے مسجد کے اندر تو وہ سارے رول جو ابھی آپ نے پڑھے ہیں وہ ہر ملک کے لیے ہی اپلائی ہوں گے۔ ہاں اگر اس ملک کے لیے کچھ اس ملک کے ہی کچھ ایسے قانون ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر پچھلے سال ہمارے پاس یہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ قانون تھا کہ کوئی اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ ایک خاص صورتحال تھی۔ اگر کسی ملک کے لیے ایسی کچھ ہوتا ہے، حرج ہوتا ہے، تو پھر اس کا حکم بعد میں الگ سے دیکھیں گے، ادروائز ہر ایک کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ جی، خواتین کا مساجد میں اعتکاف کا ارینجمنٹ کرنا جائز ہے؟ نہیں، خواتین کے لیے ان کے جو گھر کی مساجد ہیں اس میں کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ جو مخصوص ایام میں روزے رہ گئے اس کو بعد میں اس کی کیا نیت ہوگی، پروسیجر کیا ہوگا پورا کرنے قضا کے کی لیے؟ نیت ہوگی، بس آپ یہ نیت کریں کہ اس میں بالکل اس کی تحدید ضروری نہیں ہے، جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو، آسان ہو، آپ کریں، اور آپ کہیں کہ میں رمضان المبارک کے جو میرا روزہ قضا ہوا تھا میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ اور ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھا جائے گا؟ جی، ہر روزے کے بدلے ایک روزہ، جتنے روزے رہ گئے ہیں اتنے ہی روزے بعد میں قضا کرنا ضروری ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ آنکھ کے حوالے سے آپ نے جو حکم بتایا تو کیا وہ سرمے پہ بھی اپلائی ہوگا یا صرف نہیں، سرمے میں نہیں ہے، سرمے میں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ سرمے کا جو حکم ہے وہ ہمیں حدیث سے مل گیا ہے، لہٰذا جب حدیث سے یہ ثابت ہے کہ سرما لگایا جاتا تھا اس دور میں بھی، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لہٰذا سرما جو ہے وہ اس سے استثناء حاصل ہے اس کو، اور وہ ویسے بھی سرما کیونکہ وہ اس طرح نہیں ہوتا مایا کی طرح کہ وہ آگے حلق تک چلا جائے، لہٰذا اس پہ کوئی فرق نہیں جی، پڑتا۔ دوائیاں تو لیکوڈ ہوتی ہیں، جی، سرما پاؤڈر ہوتا ہے۔ سرما پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے۔ جی، ٹرانسپورٹ میں روزانہ 90 کلومیٹرز پلس کا اگر سفر ہو، 98 پلس، 98 پلس روزانہ کی بیسس پہ جی، اگر کسی کے آنے جانے کا ہو تو وہ اس کو پھر شرعی سفر سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا اور جائے اس میں ایک چیز میں نے اور بھی عرض کی تھی کہ 98 کلومیٹر ہو اور سحری سفر میں آئے، یعنی سحری کا وقت ہے، اور وہ نصف النہار شرعی تک وہ سفر میں رہے۔ جی، سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی کہ آج جیسا کہ روزہ ہے اور کسی کا سفر اس نے شروع کیا رات کے 12 بجے، وہ سحری بھی مکمل سفر میں تھی، پھر دن یعنی 12:20 تک وہ سفر میں ہی رہا، اس صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ قضا کر لے اور بعد میں اس کی جو بھی ہے وہ قضا ادا کر دے۔ ٹھیک ہے، یعنی سحری کے وقت سے پہلے اگر سفر جی، شروع نہیں ہوا تو پھر وہ نہیں ہے، کنڈیشن اپلائی پھر نہیں نہیں ہوگی؟ ہے، کنڈیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
جو باقی مکروہات ہیں اور حرام اعمال ہیں جیسے جھوٹ بولنا ہے، غصہ کرنا ہے یا اس دیگر، وہ ان کے حوالے سے روزے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چگلی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ جتنے بھی برائیاں ہیں، یہ برائیاں اپنے تئیں غلط ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، روزے کی جو روحانیت ہے اس پہ یہ ایفیکٹ کرتی ہیں کہ آپ اس طرح اگر یہ عمل کریں گے روزے کی حالت میں تو آپ کو روزے کا وہ نور، وہ فیضان نہیں ملے گا جو آپ کا حق تھا، لیکن اس سے روزے کے اوپر اس طرح کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہیں کہ کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزے کے منافی 3 چیزیں شریعت نے قرار دی ہیں: کھانا پینا، عمل مباشرت، اور اس سے متعلق جو ہے اب جو دیگر گناہ ہیں وہ الگ ہیں، لیکن اس کا اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے چوری بھی ہو یا ہاں وہ الگ فعل ہے، اس کو سزا ملے گی الگ، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث پاک ہے مَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ اور جھوٹ کے کاموں کو نہیں چھوڑتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ سن لے کہ اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پھر وہ روزے کا اس کو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، لیکن اس کا روزہ ہو جائے گا بہرحال، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر نماز میں بھی ایسے ہوتا ہے بہت زیادہ کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جیسے ہم نماز ہیں ہم بس اس کو ٹرکا رہے ہیں، اس طرح جو نماز کا خشوع و خضوع ہے اس طرح ہم اس کو نہیں پڑھ رہے، نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن وہ جو نماز کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کے اندر بھی اس چیز کا یہی حکم ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم میرے نظر سے گزرا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تو سرکار نے فرمایا کہ کچھ کھا لو، تو اس نے کہا کہ میں روزے سے، سرکار نے فرمایا کیا کرو، جو کہتی تو اس میں بوٹیاں یا کچھ گھونسلے آئے، سرکار نے فرمایا تم نے کام کی غیبت کی ہے، تو اب تم نے غیبت کی ہے تو گویا تم نے گوشت کھایا، تو گوشت بھی کھایا اور روزہ بھی ہوگا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے اوپر یہ جو حکم ہے نا اس کا تعلق اس کے اندر بھی مطلب جو ظاہر ہے نا اس پر نہیں کہا گیا، وہ ایک عملی طور پر ہمیں اس چیز سے بچنے کے لیے ترغیب دلائی گئی ہے، ادروائز اس میں اگر آپ اس حدیث کو مکمل آگے پڑھیں تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اب تم دوبارہ روزہ رکھو، ٹھیک ہے؟ وہ ایک الگ عمل ہے۔ جو غیبت ہے بے شک وہ گناہ ہے، وہ سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف اس کو قرآن پاک نے قرار دیا ہے اور وہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم کہیں کہ کیونکہ اس نے غیبت کی ہے لہٰذا اس نے گوشت کھا لیا ہے اپنے مردہ بھائی کا لہٰذا اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے جو ظاہراً جو عمل اس پر منطبق کیے ہیں صرف انہی کے مطابق جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا، اس چیز کا گناہ الگ ہوگا۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کا گناہ اپنی جگہ برقرار ہے، وہ اس کو ملے گا، اور ایک روایت کے الفاظ تو یہ بھی ہیں کہ روزے کی حالت میں جو یہ عمل کرتا ہے تو اس کا گناہ 2 گنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان حالات کے اندر تو جب نیکی کا ماحول آتا ہے شیطان بھی مقید ہوتا ہے تو نیکی کا ماحول ہونا چاہیے، اور ان دنوں کے اندر جب شخص کوئی بھی ایسی برائیاں کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے، جیسے کہ نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، لیکن وہ الگ عمل ہے، اس کی سزا، اس کا جرم الگ ہے، اس کا روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وضو کے ٹائم اگر کلی کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اچھا، یہ ایک بڑا لطیف مسئلہ ہے۔ غلطی کے ساتھ کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، اندر چلا گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کے کچھ کھا لیا، پی لیا، اندر چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ ہماری جو بھی شریعت ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جیسے فرما دیا وہ شریعت بن گئی، اب ہم اس سے 19-20 نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک اس بارے میں ہے کہ جب کسی نے بھول کر کھا لیا، پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھول کے کھاتا ہے، پیتا ہے تو اس حدیث پاک کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک ہے غلطی کی وجہ سے، یعنی جیسے مسئلہ آیا ہے کہ وہ وضو کر رہے ہیں، ان کو روزہ یاد ہے لیکن وہ انہوں نے پانی حلق میں ڈالا اور آگے چلا گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ بھول کر نہیں ہے، یہ بھول کر کھانا پینا نہیں، یہ غلطی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا غلطی کے ساتھ کچھ بھی کھائیں پیئیں اس سے روزہ ٹوٹے گا، بھول کر کھائیں پیئیں گے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی بہتر ہے جتنی احتیاط کر سکتے جی ہیں اتنی بالکل۔ احتیاط کی جائے۔ ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے وضاحت فرمائی تھی، وہ سوال ہے، کوئکلی بتا دیں کہ تراویح جو ہے واجب میں ہے یا سنت ہے؟ تراویح سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ سر یہ اگر غسل فرض ہو اور آپ کا روزہ بھی ہے
تو جو کلی کی جاتی ہے کلی کے لیے گلے کے میں پانی اچھی طریقے سے لے کے جانا ضروری ہوتا ہے، تو اس میں پانی کا جو فرض غسل ہے نا، فرض غسل میں ویسے تو حکم یہ ہے کہ اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے، اچھے طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا ہے، لیکن اس دن بھی ہم نے غسل کے مسائل میں یہ عرض کیا تھا کہ روزے کی حالت میں یہ استثناء ہے، روزے کی حالت میں اجازت ہے کہ آپ سرسری طور پہ کلی کریں، سرسری طور پر ناک میں پانی ڈالیں، لیکن اگر تو وہ دوران روزہ آپ کو اس کی حاجت پیش آئی ہے تو جب آپ بعد میں یعنی آپ افطار کر لیں تو بعد میں آپ اچھے طریقے سے کلی کر لیں اور اچھے طریقے سے ناک میں پانی ڈال لیں، ورنہ روزے کی حالت میں اس کی اجازت ہے کہ آپ اس طرح کلی اور اس طرح ناک میں پانی نہ ڈالیں جیسے کہ عام دنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ سوال کر لیں، کافی دیر سے کر رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں بندہ انڈرشیپ کرتا ہے یا مطلب اس طرح کا جمع وغیرہ کرتا ہے تو اس میں کیا روزے کی حالت میں کسی بھی طرح کے بال کاٹنے کے حوالے سے اس کا روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیخ فانی کی اگر وہ فدیہ ادا کرے اور لیکن بعد میں صحت یاب ہو جائے، سب سے پہلے تو وہ شیخ فانی ہوگا ہی نہیں کہ جو فدیہ ادا کرے پھر ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ شیخ فانی ایسا بزرگ ہے کہ جس میں ڈاکٹرز گئے، عام بندہ نہیں، مطلب ہمارے ہاں تو وہ او ہو یہ تو گیا، وہ تو ہر دوسرے بندے کو دیکھتے ہیں تو یہ ختم ہے بس، ایسے نہیں، ڈاکٹر کہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، مثال کے طور پر کسی کو سانس کی تکلیف ہے، اب سانس کے ڈاکٹر کہیں کہ ان کا بچنا اب دوبارہ یا اس طرح صحت کا بحال ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کو معدے کا انفیکشن ہے تو معدے کے ڈاکٹر کہیں، اس فیلڈ کا ماہر کہے گا کہ اب دوبارہ جو ہے ان کا اس طرح صحت کو بحال ہونا ٹھیک ممکن نہیں ہے ظاہری طور پر، لہٰذا اب جو ہے آپ فدیے کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو جو شیخ فانی واپس معجزاتی طور پر ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ممکنات میں سے اس دنیا کے اندر، تو اگر ممکن ہے کہ وہ دوبارہ پلٹ آئے تو پھر وہ اس کی قضا کرے گا۔ نہیں، ایج سے کوئی تعلق نہیں ہے، شیخ فانی کے لیے ایج سے کوئی تعلق نہیں۔ فدیہ کے کیا اسکیل ہے؟ فدیہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو فطرانے کی مقدار ہے وہی اس کے لیے فدیہ 140 روپے اس سال مقرر کیا گیا ہے 2021 کے اندر۔ جی لاسٹ کویشچن لے لیتے ہیں کہ سحری کے بغیر اگر آپ سوتے رہ گئے، آپ نے اٹھے نہیں ہیں اور سحری کا ٹائم گزر گیا جی، تو کیا نیت کر لینا کافی ہے؟ اگر آپ نے رات سے نیت تھی کہ میں روزہ رکھوں گا تو یہ آپ کی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سحری کے لیے جب آپ الارم لگاتے ہیں نا تو یہ آپ کی نیت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے الگ سے نیت کر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اوکے، اللہ یہ اس لیے مفتی صاحب نے روزہ کے بارے میں رمضان کے حوالے سے آج یہ ڈسکشن کی، کیونکہ کافی سوالات آ رہے تھے، تو اور بھی اگر کوئی سوال ہے جو آپ بعد میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ There is no issues. If any of the questions not been answered, you can write down like we said previously and send it through. Today is going to be a shorter session, so you'll end here. As we sent it out on the group notification as well, ہم نے بھیجا تھا کہ آج کا جو ٹوٹل سیشن ہے وہ یہاں تک ہی، سو انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ ملیں گے جو کل کے لیکچرز ہیں ان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔